اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن تفسیر قرآن کلاس کا آج ہمارے چوتھے سیشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں جی بلا تاخیر، اور آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہوتے جائیں، کومنٹس سے پرہیز کریں۔ جتنے لوگ آگے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنی فیس بک ٹائم لائن پر اگر آپ سن رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تاکہ مزید لوگ بھی اس قرآن کلاس کا حصہ بن سکیں۔ تو آغاز کرتے ہیں بلا تاخیر۔ سورہ البقرہ ہے، پہلا سپارہ ہے اور چوتھا ہمارا سیشن ہے، اور ہمارا جو آغاز ہو رہا ہے وہ سورہ بقرہ کے 13ویں رکوع سے ہونے جا رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجیے تو وہ رائنا کہتے تھے۔ اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجیے یا ہماری بات سن لیجیے، مگر اس میں کئی پہلوؤں سے برے معنی بھی نکلتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو اور اس کے بجائے انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجیے۔ اب یہودی جو ہیں وہ جب بندے سے کچھ پریکٹیکلی کچھ کر نہ پا رہا ہو نا، بندہ دلیل کی دنیا کے اندر بندہ شکست کھا جائے، پرفارمنس بندے کی زیرو ہو، تو پھر بندہ اپنے فریق کو شکست دینے کے لیے یا اس کو نیچا دکھانے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے، ظلم و زیادتی پر اتر آتا ہے، ایسے کاموں پر اتر آتا ہے کہ جو بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اور مدینہ کے اندر جو یہودی تھے ان کی یہی صورتحال تھی۔ بنی اسرائیل کے سارے کرتوت ہمیں اللہ نے بتا دیے اور کہا کہ ان لوگوں سے بچ کے رہو، ان کے کرتوت یہ ہیں، اور دلائل سے ثابت کر دیا کہ بنی اسرائیل کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کریں، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، خود یہ انتظار کر رہے تھے، خود ان کے کرتوت اس قابل تھے کہ اب ان سے یہ کام لے کے کسی اور کو سونپا جانا چاہیے۔ ان کی کتابوں میں نبی کے آنے کی آمد کا ذکر بھی ہے، تو ان کے، اور اس سے پہلے اگر ان کا یہ اعتراض ہے کہ آپ دوسرے شہر سے ہیں یا بنی اسماعیل سے ہیں، تو اگر آپ بنی اسرائیل سے بھی ہوتے تو آپ نے ان بنی اسرائیل والوں نے کون سے اپنے انبیاء کی پیروی کی ہے؟ یہ تو ان کو بھی اذیتیں دیتے رہے ہیں، ان کو بھی قتل کرتے رہے ہیں۔ تو دلیل کی دنیا میں یہودی شکست کھا چکے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی بات سمجھا رہے ہوتے تھے، کوئی محفل لگی ہوتی تھی تو یہودی بھی اس میں آ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو ایک پوائنٹ یہ ہے کہ دین کی دعوت تو سب کے لیے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب صرف ایک فرقے کے لیے ہے، دین تو پوری دنیا کے لیے آیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدینہ ایک ایسی بستی تھی، ایک ملٹی کلچرل سٹی تھا مدینہ، جہاں کئی کلچرز تھے، کئی کمیونٹیز تھی، ٹھیک ہے. وہاں پر صحابی بھی تھے، وہاں پر یہودی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، مسلمان بھی تھے. تو یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بات سنا کرتے تھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ہاں تو کوئی دوسرا فرقے والا ہماری محفل میں نہیں آ سکتا، ہم تو کسی دوسرے فرقے والے کو اپنی مسجد میں قبول نہیں کرتے. تو یہاں پر جناب دوسرے مذہب اور یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے اور آ کے بات سنتے تھے. تو اجازت تھی آنے کی، فیض عام تھا جہاں تک پہنچے. تو کوئی تفریق نہیں ہے دین میں، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ہر بندے تک پہنچنا ہے اور ہم نے پہنچانا ہے. تو یہ کیا کرتے تھے یہودی آ کے کہ وہاں پر جب محفل ہو رہی ہے، اللہ کے نبی بات فرما رہے ہیں، تو جب کسی نے سوال کرنا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا رائنا، کہ ہمارے ساتھ آپ رعایت کریں، یعنی آپ ایکسکیوز می جس طرح ہم کہتے ہیں، یعنی ایکسکیوز می، میرا ایکسکیوز قبول کریں، میری بات سنیں. تو رائنا کہتے تھے کہ عربی کے اندر آپ ہمارے ساتھ رعایت کریں، ہماری بات سنیں. اب یہودی یہ لفظ رائنا تو بولتے تھے لیکن اس کو تھوڑا سا کھینچ کے رائنا کہہ دیتے تھے، اور رائنا کا مطلب ہے میرے چرواہے، یعنی اس کا ڈبل میننگ لفظ بولنا، زو معنی لفظ بولنا. تو اللہ نے اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کس حد تک نظر رکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو کس حد تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر کن کن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے قرآن میں، آگے بھی آئیں گے. تو اللہ نے کہا مسلمانوں کو کہ تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو. سب کو کہہ دیا کہ انظرنا لفظ کہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ واضح لفظ ہے، اس کے آپ دو معنی نہیں کر سکتے. لیکن رائنا کو جب تھوڑا سا وہ کھینچتے تھے تو رائنا تو وہ نیگیٹو نیت سے، ٹھیک ہے نا، ہنستے تھے، شرارتیں کرتے تھے، غلط لفظ بول کے. جس طرح ہمارے ہاں جو بہت سارے نوجوان ہیں وہ ڈبل میننگ گفتگو کر کے بڑے بن رہے ہوتے ہیں، جی ہم نے بڑی بات کی ہے. حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے. ڈبل میننگ گفتگو کر کے جناب اپنا اندر سے کوئی لچر اور ولگر قسم کا میننگ نکال کے یہ سمجھنا کہ میں نے بڑا مارکا مارا ہے، تو یہ کوئی بڑا مارکا نہیں مارا آپ نے. تو بندہ مومن کی تو گفتگو تو بڑی کلیئر ہوتی ہے، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات وہ کرتا ہے، واضح بات کرتا ہے اور اچھی بات کرتا ہے. یہ ڈبل میننگ گفتگو کرنا، نیگیٹو گفتگو کرنا، بات اور کرنا اور اس کے میننگ کچھ اور ہونا، یہ کسی جو ہے سنجیدہ اور میچور بندے کی صفات نہیں ہے. تو کسی میں اگر اس طرح کی صفات ہیں جو یہودیوں میں تھیں کہ ڈبل میننگ کرتے تھے اور آپس میں ہنستے تھے رائنا کہہ کے، تو اس طرح کی وہ چھوٹی نیچ حرکتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس دلیل تو اب رہی کوئی نہیں ہے، پرفارمنس تمہاری ہے کوئی نہیں، تو اب اس طرح کی حرکتوں پر اتر آئے ہو. تو اس کو بھی اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور کہا کہ انظرنا کہا کریں تاکہ یہودیوں کو شرارت کا موقع ہی نہ ملے. صحیح ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس لفظ کو استعمال سے پرہیز کرو، اس کے بجائے انظرنا کرو. انظرنا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف نظر کریں، ہماری طرف توجہ فرمائیں. تو دشمن کو غلط حرکت کرنے کا موقع ہی نہ دو. یہ بھی اس سے پتہ چلا ہے اسلام کا ایک اصول ہے کہ دشمن کوئی ایسا کام ہی نہ کرو کہ جس سے اسے کوئی غلط حرکت کرنے کا موقع مل جائے. تو یہ بھی ایک ہمیں بات پتہ چلتی ہے. ایک ایک بات میں بڑی بڑی تعلیمات ہیں. تو کہو اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. اسی طرح محفلوں کے اندر ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محفل کے آداب کیا ہیں. جب کوئی بندہ لیکچر دے رہا ہو، جب کوئی بندہ بات کر رہا ہو، تو نیچے اٹینڈنس نہیں کرتے، بات غور سے سنتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ محفل کے آداب ہوتے ہیں، اور محفل کے اندر ہمارے ہاں میں نے اکثر لیکچر اور سیمینار میں سنا ہے کہ بعض لوگ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں تو بعض لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں آگے سے، بعض لوگ تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، بعض لوگ شرارتاً کہتے ہیں. اب اللہ نیت جانتا ہے کہ اس نے جو سبحان اللہ کہا ہے یا اللہ اکبر کہا ہے یا استغفر اللہ کہا ہے وہ کس نیت سے کہا ہے. بعض نوجوان شرارت کی نیت سے اور خود ساختہ اور جناب اپنے اوپر تقویٰ طاری کے جان کے یہ بات شرارتاً کرتے ہیں ساتھ والے کو ہنسانے کے لیے. تو آپ جو بھی بات کر رہے ہیں اس کی انٹینشن کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، وہ کن حالات میں کیسے کی گئی ہے، یہ اللہ جانتا ہے. ایک ایک قول اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے. تو بات کس نیت سے ہو رہی ہے یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. تو بندہ مومن کو گفتگو اگر کرنی ہے تو شائستہ کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے. گفتگو کے آداب، محفل کے آداب، یہ بڑی چیزیں ضروری ہیں جو انسان کی پرسنالٹی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو یہ ساری باتیں ہمیں اس سے پتہ چلتی ہیں. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب ایک لمحے کے لیے یہاں پر سوچیں کہ
کہ یہاں پر انسانی ہمدردی اور ہیومینٹی اور اقلیتوں کے حقوق اور سارے انسان ہیں اور سب بھائی بھائی ہیں، یہ باتیں قرآن کو نہیں پتہ اور آج کے فلاسفرز کو پتہ چل گئیں۔ تو یہاں پر جو لوگ غلط ہیں اور غلط لوگ ہر دور میں رہیں گے، اسلام دشمن کافرین ہر دور میں رہیں گے، اور ان کے ساتھ مسلمان کا رویہ بالکل اور ہونا چاہیے، انہیں مسلمان کو اپنے دشمن کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں اور یہ جو اہل کتاب ہیں، خواہ کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، جو اس کیٹیگری کے لوگ ہیں نا، جو آپ کے مخالف ہیں، وہ کبھی بھی آپ کا بھلا نہیں سوچ سکتے۔ وہ آپ کی طرف اگر امن کا ہاتھ بھی بڑھائیں گے نا، امن کا ہاتھ بھی، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی سازش ہوگی۔ تو یہ لوگ آپ کا بھلا سوچ نہیں سکتے، تو ان سے محتاط رہو۔ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ ایک چال سے، ایک سوراخ سے دو باری نہیں ڈسا جاتا۔ مومن شارپ مائنڈڈ ہوتا ہے۔ مومن کوئی ایسے گائے نہیں ہوتا جناب کہ جس کو جو مرضی آ کے دھوکہ دے دے، جو مرضی جس کو جدھر مرضی ہانک لے۔ مومن شارپ مائنڈڈ ہوتا ہے، مومن ایسی کسی باتوں کو بھی نہیں آ جاتا۔ تو اپنے دشمنوں کو پہچانو، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ یہ کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہیں گے، تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ تو بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، امت مسلمہ کو چن لیا کہ اب یہ دنیا کی رہنمائی فرمائے، ان کو قرآن عطا کیا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت دینا چاہے تو پھر وہ شرارتیں نہیں کرتا، وہ ہدایت کی بات غور سے سنتا ہے، قرآن کی بات غور سے سنتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے چننے کی ایک دلیل ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے قرآن کلاس میں بلا لیتا ہے، جسے چاہتا ہے قرآن پڑھنے کا موقع دیتا ہے، جسے چاہتا ہے یہ سوچ دیتا ہے کہ یار مجھے قرآن پڑھنا چاہیے اور بات سننی چاہیے اور حق کو سمجھنا چاہیے۔ ہدی للمتقین، اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ یہ ایک خاص شبہ کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے، تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دیے گئے ہیں؟ اب اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں کہ اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں، نمبر ایک تو وہ اصل حالت میں نہیں رہیں، کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا بھی نہیں ہے۔ اور وہ جو پہلے انبیاء آتے تھے یا پہلے جو کتابیں تھیں، وہ اس خاص وقت میں، خاص ماحول میں یا خاص علاقے میں یا ایک خاص قوم کے لیے اتری تھی، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمیشہ رہتی دنیا تک کے لیے نہیں تھی۔ لیکن جو قرآن ہے یہ ایک کسی خاص قوم کے لیے نہیں آیا، یہ پوری انسانیت کے لیے آیا۔ یہ جو قرآن ہے یہ 100 صدی کے لیے تو نہیں آیا، یہ قرآن رہتی دنیا تک، جب تک دنیا قائم ہے، جب تک قیامت نہیں آ جائے گی، آخری کتاب قرآن ہی ہے۔ اور یہ قرآن اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ یا تو اس قرآن میں کوئی تبدیلی ہو چکی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ اصل قرآن اب رہا نہیں ہے، تو ہدایت اب کہیں اور سے ملے گی۔ تو یہ قرآن اور باقی کتابوں میں فرق ہے۔ ایک تو یہ پورا دین لے کر آیا ہے، سسٹم آف لائف لے کے آیا ہے، یہ صرف مذہب نہیں ہے کہ صرف چند عبادات کی بات کرتا ہو۔ پھر یہ تمام انسانوں کے لیے، وما ارسلناک رحمۃ للناس یا کافۃ للناس جمیعا، کہ تمام انسانوں کے لیے تمہیں بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ قرآن ہی تو رحمت ہے۔ انسان اللہ کے احکامات کی پابندی کے اندر آئے اور اس شریعت کو جان لے اور سیدھا راستہ پالے، یہی تو رحمت ہے، یہی تو انعام ہے۔ تو اللہ کے نبی اگر پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں تو وہ اس لیے رحمت ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، ہم تک زندگی کا مقصد پہنچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہودی وہی اعتراض کیا کرتے تھے کہ اس سے پہلے بھی جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ ان میں اور احکام ہیں، یہاں پر کچھ اور احکام ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی پہلے ان احکاموں کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم جب نیا حکم نازل کرتے ہیں تو پچھلے احکامات منسوخ ہو جاتے ہیں، ہم کسی اسے نئے حکم سے تبدیل کر لیتے ہیں۔ یعنی اب جو تورات کی شریعت کی پیروی کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یا انجیل کو مانے گا صرف اس کی پیروی کرے گا۔ اب ان کتابوں کو ماننا ہے، عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے اتنا ماننا ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں جو اس نے انبیاء پر نازل کی، لیکن پیروی کس کی کرنی ہے؟ وہ قرآن کی کرنی ہے، کیونکہ وہ آخری کتاب ہے اور وہی شریعت آخری شریعت ہے اور وہی شریعت قابل عمل شریعت ہے۔ ان کتابوں کو ہم نے ماننا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں جو اپنے اپنے وقت میں نازل ہوئی تھیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اپ ٹو ڈیٹ اور جو سب سے جدید ہے اور سب سے نئی ہے اور جو رہتی دنیا تک رہے گی وہ تو قرآن ہے۔ تو ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل؟ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟
یہودی مشغافیاں کر کر کے طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور انہیں اکساتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ پوچھو اور یہ پوچھو اور یہ پوچھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متنبہ فرما رہا ہے کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے بچو۔ وہی گائے والا واقعہ کہ گائے ذبح کرنی پڑ گئی ہے تو رنگ کیسا ہو، یہ کیسا ہو، یہ کیسا ہو، سوالات کرنے کی عادت۔ دین کے حکم کے معاملے میں بہت زیادہ سوال کرنا، وہ پردے کا حکم ہے، وہ نماز کا حکم ہے، وہ حلال اور حرام کے احکامات ہیں، اس میں اگر ایک بندہ یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کرے کہ نہیں یہ کیسے اور یہ کیسے اور یہ کیسے ہوگا جی، سوال کرنے لگ پڑے یہ کیوں ہے، تو یہ ایٹیٹیوڈ یا شیطان کا ہے یا یہ ایٹیٹیوڈ شیطانی رستے پہ چلنے والے یہودیوں کا ہے۔ یہ مسلمان کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، یہ مومن کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے بات سنی اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ہی ہیں، تو ہم تو اطاعت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ صحیح ہے، تو یہ سوالوں والا ایٹیٹیوڈ یا یہودی کا تھا یا شیطان کا تھا۔ بات کو سمجھنا چاہیے، اپنے ذہن کو مطمئن کرنا چاہیے، یہ الگ بات ہے، لیکن سوالات نکالنا اور کیڑے نکالنا اور جناب نقطے نکالنا شروع کر دینا اور سمجھ نہیں آ رہی اور بہانہ کرنا، یہ ایٹیٹیوڈ مسلمان کا نہیں ہوتا۔ جس شخص نے آگے چلیں جی، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کرتے تھے، اب انہوں نے ادھر بھی یہی کام شروع کر دیا۔ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ سوال کرنا جو ہے وہ ایک قسم کا انکار کرنا ہے۔ اب کفر کو آپ ڈیٹیل میں سمجھ لیں، قرآن میں اگر آپ نے کفر کا لفظ کو سمجھنا ہے نا، کیونکہ قرآن میں لفظ تو آنا ہے بار بار اور بے شمار مرتبہ آنا ہے۔ اب کفر کا جب لفظ آئے تو آپ نے بالکل مطمئن نہیں ہونا کہ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، ہماری تو بات ہو ہی نہیں رہی۔ کفر کئی مینوں میں استعمال ہوا ہے۔ جب بنی اسرائیل کے متعلق یہ استعمال ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے، وہ تو اس وقت کے مسلمان ہی تھے، وہ تو کافر تو نہیں تھے، کہ وہ کیا کرتے تھے، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے ایک حصے کو مانتے تھے اور ایک حصے کا کفر کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات مان لینا اور جو احکام مشکل لگے وہ نہ ماننا، تو یہ بھی ایک قسم کا کفر ہے۔ پھر یہ بھی کفر ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب نماز چھوڑنے سے وہ کافر تو نہیں ہو گیا، لیکن اس نے کفر کا ایک اقدام کیا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ تو کفر کے درجے ہیں، دین کے کچھ حصے ماننا کچھ حصے نہ ماننا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ کو کر رہے ہیں کچھ کا انکار کر رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی واضح حکم کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، تو وہ بھی ایک کفر کا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کفر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ماننا لیکن اللہ تعالیٰ کی نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو جی ساری باتیں ٹھیک ہیں، سارے احکامات ٹھیک ہیں، لیکن عملاً وہ کام نہ کرنا، تو یہ عمل سے کفر ہے، عملاً اس چیز کا انکار ہے، زبان سے اقرار ہے، عمل سے انکار ہے۔ تو جب بھی کفر آتا ہے نا، تو یہ انہی 3 4 5 میننگز کے اندر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کفر کے لفظ کو سمجھ لیں پہلے سے تاکہ آگے قرآن پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو کفریہ رویہ بیسیکلی کسی بھی نوعیت کا کسی بھی درجے کا برداشت نہیں کیا، یا ایک اوپن کفر ہے کہ سیدھا سیدھا ہی اللہ کا انکار کر دینا، وہ کفر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے اور وہ پکے کافر والی قسم۔ اہل کتاب میں سے جو بھی کفر کی روش اختیار کرے گا ایمان کی روش کو چھوڑ کر، یا ایمان کی روش ہوتی ہے یا کفر کی ہوتی ہے، یا اقرار ہوتا ہے یا انکار ہوتا ہے، دو ہی آپشن ہوتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں۔ یہ آیت لکھ لیں، نوٹ کر لیں، نوٹس میں شامل کر لیں، اور وقت آئے تو کوٹ بھی کر لیں۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل کتاب جن پر کتاب نازل ہوئی ہے، اس سے مراد یہودی بھی ہیں، اس سے مراد عیسائی بھی ہیں۔ اہل کتاب میں سے جن کے پاس تورات ہے، انجیل ہے، جو الہامی مذاہب ہیں، جو آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہیں، یہ سارے لوگ جو اب بھی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں مسلمانوں سے کہ یہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین کی طرف آ جائیں، یہ اپنا سسٹم اور اپنی آئیڈیالوجی چھوڑ کے ہماری طرح ہو جائیں، سیکولر ہو جائیں، آزاد ہو جائیں، دین کی پابندیوں سے لبرل ہو جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر ہم ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام کا سافٹ امیج اور ان چیزوں کے چکر میں پڑ گئے تو پھر ہم اسلام پر نہیں چل سکتے۔ اسلام کا سافٹ امیج میں آپ کو بتاؤں کیا ہے۔ اگر آپ نے پوری دنیا میں پاکستان کے سافٹ امیج بھیجنا ہے اور پوری دنیا میں اسلام کا سافٹ امیج بھیجنا ہے، تو آپ 2 کام کریں، آپ صادق ہو جائیں، آپ امین ہو جائیں۔
سب سے بڑا سافٹ امیج ہے اسلام کا یہ کہ مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان امانت دار ہوتا ہے۔ جب مسلمان سچا ہو گیا نا، جس نے جھوٹ بولنا ہی چھوڑ دیا مسلمانوں نے، جس دن مسلمان امانت دار ہو گیا، ہم تو پوری دنیا میں 2 نمبر مشہور ہے نا، ہمارا کیسے سافٹ امیج جائے؟ ہم الٹے سیدھے جناب یہ جو ہے وہ ششکے مارتے رہتے ہیں سافٹ امیج دینے کے لیے، اصل اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے۔ اسلام کا سافٹ امیج ہے کریکٹر، اپنا کریکٹر درست کریں، پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا، پوری دنیا پاکستانیوں سے امپریس بھی ہوگی، پوری دنیا اسلام کی طرف بھی آئے گی۔ ہم شارٹ کٹس استعمال کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ان میں سے بڑی تعداد یہود اور عیسائیوں میں سے، یہ نہیں چاہتے کہ تم اپنے دین پر عمل کرو، یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے پر آ جاؤ جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر تم کفر کی طرف پلٹائے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے، اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، اور آگے سنیں تو عیسائیوں کے خیال کے مطابق کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک وہ عیسائی نہ ہو۔ اچھا آپ سوچیں، اب ہم نے تو ریلیٹ کرنا ہے نا، ہم نے تو ریلیٹ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہ تو بات ہو رہی ہے، یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، لیکن اگر ہم بات کو ریلیٹ کریں پاکستان کے ساتھ تو یہ فرقہ کہتا ہے ہم جنتی ہیں، یہ فرقہ کہتا ہے ہم جنتی ہیں۔ تو یہ کس طرح کی روش پر ہم چل رہے ہیں؟ یہودیوں والی، شیطان والی، عیسائیوں والی، کافروں والی؟ بھائی ہر کسی کا ٹھیکہ ہے جنت پر؟ اللہ تعالیٰ نے یونیورسل اصول بتا دیا ہے کہ جو ایمان لائے گا، قرآن پر ایمان لائے گا، اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا اور اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کرے گا، ایمان لائے گا اور اعمال صالح کرے گا، وہ جنتی ہے۔ وہ چاہے پٹھان ہے، وہ چاہے بلوچ ہے، وہ چاہے امریکن ہے، وہ چاہے فلپائن سے ہے، وہ چاہے پاکستانی ہے، وہ جہاں مرضی سے ہے، یونیورسل اصول ہے جنت میں جانے کا، ایمان اور اعمال صالح۔ ان میں سے ایک بھی مسنگ ہے تو کام خراب ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایمان لے آئیں گے تو بخشے جائیں گے، نہیں۔ کچھ کہتے ہیں جناب بس اچھے اعمال کرتے رہو، دنیا کے اندر چیریٹی کر لو اور فکر لو، ایمان کی ضرورت کوئی نہیں ہے، نہیں، دونوں ضروری ہیں، ایمان اور اعمال صالح۔ ایمان اور اس کے بعد اپنی زندگی میں اس ایمان کے مطابق عمل، یہی ہے جنت میں جانے کا راستہ۔ تو ہمارے ہاں بھی فرقوں نے یہی ایٹیٹیوڈ اپنایا ہے جو یہود و عیسائیوں نے اپنایا تھا کہ کوئی کہتا ہے میں جنتی ہوں، کوئی کہتا ہے میں جنتی ہوں۔ ایسے نہیں ہے، جو بھی اللہ کا پابند ہے وہ جنتی ہے۔ فرقوں سے یہ بہت اوپر کی معاملہ ہے، یہ ان خود غرض لفظوں سے بہت آگے کی دنیا ہے۔ تو یہ کیا کہتے تھے یہودی اور عیسائی؟ ان سے کہو یہ ان کی تمنائیں ہیں، حق نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے۔ ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے، آگے آگی نہ بات، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجر عند ربہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو سونپ دے وہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا۔ اور عملاً نیک روش پر چلے، وہو محسن، صرف جناب میں اللہ کو مانتا ہوں یہاں پر بات نہیں ختم ہوتی، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو ایک ذمہ داری کا نام ہے، کچھ کام کرنے ہوتے ہیں کچھ نہیں کرنے ہوتے۔ مسلمان باؤنڈ ہوتا ہے، کسی ایک حد تک جا سکتا ہے، اس حد سے آگے نہیں جا سکتا۔ مسلمان عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا کہ جو جائے کرو، اس کی زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، اس کے مطابق اس نے چلنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایمان اور اعمال صالحہ وہ چیز ہیں جو 2 کام کرتے ہیں، ایک خوف ختم کرتے ہیں، دوسرا غم ختم کرتے ہیں۔ اچھا جس کو کوئی خوف بھی نہ ہو اور جس کو کوئی غم بھی نہ ہو، اس سے زیادہ خوشحال زندگی کس کی ہے؟ یہی لڑائی چل رہی ہے نا کہ یہودی بہت آگے نکل گئے، عیسائی بہت آگے نکل گئی، خوشحال ان کے پاس ہے، ترقی ان کے پاس ہے۔ ترقی اس کے پاس ہے جو ایمان لایا اور نیک عمال کر رہا ہے، وہ خوف سے بھی بچ جائے گا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، اسے نہ لوگ کیا کہیں گے کا خوف ہوگا، نہ معاشرے کا خوف ہوگا، نہ کلچر کا خوف ہوگا، نہ تعلقات نبھانے کا خوف ہوگا۔ اس کے لیے فرسٹ پریورٹی ہے اللہ کیا کہے گا، اللہ سے بھی ڈرتا ہے۔ خوف اس کا یہی ہے، اس کے علاوہ اور اسے کسی دوسری چیز کا کوئی خوف نہیں۔ اور
جس بندے کی ساری زندگی اس بات پر گزری ہو کہ اللہ کے حکم پر، اسے غم کس بات کا؟ اگر اس کی زندگی میں بہت بڑا حادثہ بھی ہو جائے گا تو اسے پتہ ہے کہ یہ سب عارضی ہے، یہ سب مجھے مل جانا ہے، ایک دن میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ کیا جو ہم کہتے ہیں بہت بڑا غم بھی آ جائے تو ہم جو لفظ کہتے ہیں ہم تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، مطلب نہیں ہم نے سمجھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، حادثہ ہو گیا ہے، کوئی بری خبر آ گئی ہے، کوئی بندہ چلا گیا ہے، تو ہم اللہ کے ہی ہیں، ہم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ آج یہ چلا گیا، کل ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا اللہ پر ایمان والا، اس میں روٹی اگر کم بھی ملے، ٹھیک ہے نا، مسائل بھی بہت زیادہ ہوں تو غم نہیں ہوتا۔ جب ایٹیٹیوڈ یہ ہو کہ میں اللہ کا ہوں اور میں نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور اللہ ہی کی پیروی کرنی ہے، پھر نہ یہ ایسی بندے کی سائیکولوجیکل پوزیشن، بندہ اس پوزیشن، ایمان اس پوزیشن پہ بندے کو لے آتا ہے۔ ہم اصل میں آئے نہیں ہیں نا، یا ایھا النفس المطمئنہ، ہے نفس مطمئنہ، چل اپنے رب کی طرف، چل اپنی جنت کی طرف۔ یہ ایمان سے یہ پوزیشن بندے میں پیدا ہوتی ہے اگر ایمان ہو کہ نہ اسے پھر کوئی خوف ہوتا ہے، نہ اسے کوئی غم ہوتا ہے۔ اور جس کا مینٹل لیول، جس کی دل کی حالت یہ ہو جائے کہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، پھر اسے کیا مسئلہ ہے؟ اس سے زیادہ خوشحال تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، جنت میں تو خیر نہ کوئی، پھر تو وہاں تو موجیں ہیں نا۔ یہ دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ دیکھیں دنیا میں اختلاف رہنا ہی رہنا ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مسئلے حل ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں مسئلے حل نہیں ہونے، مسئلے حل ہونے ہیں قیامت والے دن، انصاف ہونا ہے قیامت والے دن۔ اصل دنیا بسنی ہے قیامت کے بعد، پھر یہ سارے اختلافات کا فیصلہ ہوگا کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا۔ اس دنیا میں فیصلے نہیں ہوں گے، مکمل فیصلے نہیں ہوں گے اس دنیا میں۔ یہ سارے اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، کہ اللہ کے عبادت گاہوں میں، اللہ کی مساجد میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ یعنی کہ جو چیزیں جو مسجدوں کو ویران کر رہی ہیں اور ان چیزوں کو جو پروموٹ کر رہے ہیں، جو چیزیں مسجد کو ویران کر رہی ہیں، ہماری مسجدیں جو ویران ہوئی ہیں، وہ جن چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہیں نا، وہ چیزیں بڑی ظالم ہیں، ان سے ظالم کوئی نہیں ہے۔ وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں موبائل یوز کرنا حرام نہیں ہے، انٹرنیٹ یوز کرنا حرام نہیں ہے، بلکہ بڑی اچھی بات ہے اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہو، یہ کتنے ثواب کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن نماز کا وقت ہو جائے اس ٹائم چاہے آپ درس قرآن بھی سن رہے ہو، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس ٹائم نماز ہے۔ نماز کے وقت جب ہو جائے، مسجد میں نماز کھڑی ہو اور آپ پر نماز فرض ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور آپ کوئی نیک کام بھی کر رہے ہو تو وہ نیک کام کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، وہ گناہ بن جائے گا۔ اس ٹائم نماز پڑھنی ہے آپ نے، تو یہ تو نیکی کی بات ہے۔ اور جب اذان ہو رہی ہے اور نماز کا ٹائم ہو، ہم موبائل پہ کوئی فلم دیکھ رہے ہوں، تو یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ جو اللہ کے گھروں کی ویرانی کے در پہ ہیں یا اس کی یاد سے روکتی ہیں، جو چیزیں، وہ بڑی ظالم ہیں، بڑی ظالم چیزیں، اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے جائیں۔ ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات اس کے ملک میں سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسباب کا اللہ محتاج نہیں ہے۔ دیکھیں ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں اس کے اختیارات بہت زیادہ ہیں، تو جب اللہ سے مانگیں تو یہ سوچ اور سمجھ کر مانگیں کہ اللہ کو مسئلہ نہیں ہے وہ مسئلہ حل کرنے میں، اللہ کے لیے اللہ نے کن کہنا ہے، ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب کا اگلے پچھلے گمراہوں کی ان کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ تشابہت قلوبہم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو آج کے منافقین اور یہود و نصارہ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ خود آ کے ہم سے بات کیوں نہیں کرتا،
اور یہ غیب شیب کچھ نہیں ہے، اس کو میں نہیں مانتا. اور اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پہلے بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، آج بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ذہنیتیں ان کی ایک ہی جیسی ہیں. اللہ کے انکار کرنے والی ذہنیت ایک ہی ہے، وہ ہر دور میں پائی گئی ہے. اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والی ذہنیت ایک ہی ہے جو ہر دور میں پائی گئی ہے. تشابہت قلوبہم، یہ ایک ہی پارٹی ہے، ایک ہی گروپ ہے جو چلا آ رہا ہے. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. ان سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتے جوڑ چکے ہیں، اللہ کے نبی خوشخبری دیتے ہیں جنتوں کی اور ڈراتے ہیں جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، بشیرہ و نذیرہ. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار جواب دہ نہیں ہو. ہمارا کام ہے، نبی کا کام ہے، امت مسلم کا کام ہے دعوت پہنچانا. وما علینا الا البلاغ کے لفظ جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذمہ بات پہنچانا ہے، آگے عمل تم نے کرنا ہے، چوائس تمہاری ہے. قرآن بات کلیئر کر دیتا ہے، آگے مانو یا نہ مانو، مانو تو جنت، نہ مانو تو جہنم. اٹس یور چوائس. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ بنا لے. تم میں سے آگے سنیں جی، اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار جواب دہ نہیں ہو. اب ایک اور آیت آ رہی ہے، پھر وہی سخت آیت ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، نہ یہودی تم سے راضی ہوں گے یا مسلمانوں، نہ عیسائی تم سے خوش ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. جب تک تم اپنے ملک میں مرد سے مرد کی شادی لیگل تک نہیں نہ کر دو گے، یہ تم سے راضی نہیں ہونے والا. جب تک تم اپنے ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی والا قانون جو ہے وہ ختم نہیں نہ کر دو گے، یہ تم سے راضی نہیں ہوگے. جب تک تم اسلام کی بنیادیں نہیں نہ ہلا دو گے، جب تک تم اپنی پوری معیشت سود پر کھڑی کر کے اور سود کو زبردستی حلال نہیں نہ کر دو گے، یہ تم سے راضی نہیں ہوگے. یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے دین کی بنیادیں ہلا دیں اور اپنی مرضی کروائیں تم سے، اپنے آئیڈیالوجی اور اپنی سسٹم اور اپنی منمانیاں تمہارے ملکوں میں کروائیں. قرآن کی باتیں کتنی سچی ہیں. تو عیسائی اور یہودیوں کو راضی کرنا اور ان کو سافٹ امیج دینے کے چکر میں رہنا اور اسلام کی بنیادیں ہلا دینا اور اس بات کا فکر نہ ہونا کہ اللہ راضی ہوگا کہ نہیں، یہ کون سا ایٹیٹیوڈ ہے؟ انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے یا ان سے ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے ہمیں قرضے دینے ہیں، ایڈز دینی ہے. اللہ سے ہمیں کیوں نہیں امید؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم نے دوسروں سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، مجھے آپ ذرا بتائیں کہ اس سے بڑی کافری کیا ہوگی. تو یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. اب یہ بات قرآن میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ انسان نہیں ہے. اللہ کے نبی کی زندگی بڑی پڑی ہے یہودی بچے کی عیادت کی، جناب مشرک بڑھیا کے جناب عیادت کی جو کوڑا پھینکتی تھی، پتہ نہیں کیا. جہاں تک بات ہے کریکٹر کی اور انسانی ہمدردی کی، یہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جب بات آ جائے اسلام کی تو پھر کوئی چیز نہیں. اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ جو یہود و نصارہ ہیں ہم نے ان کو راضی نہیں کرنا. جہاں تک اچھا اخلاق ہے، جہاں تک اصول کی بات ہے، وہ تو ہر انسان کو ہر انسان سے کرنا چاہیے اور اسی سے ہی دین پھیلے گا. لیکن بات آ جائے اپنی ویلیوز کی، اپنے دین کی، اس پر پھر کمپرومائز نہیں ہوتا. اس پر پھر خون کے آخری قطرے تک لڑا جاتا ہے. اس پر نہیں دیکھا جاتا کہ کیا نتائج نکلیں گے، اس پر اڑ جایا جاتا ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ مدینہ کے اندر چونکہ انہوں نے رہنا تھا، مدینہ ایک ایسی بستی تھی جہاں یہودی عیسائی سارے لوگ رہ رہے تھے. اب ایسی بستی، ایک ملٹی ڈائمینشنل کلچرل سٹی کے اندر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا. وہ دین ہی ہے. یہاں پر اور لوگ بھی ہیں اور یہاں سب کچھ چلتا ہے تو تم بھی سب کچھ کرو، ایسے نہیں ہوگا. دین ہی رہے گا. اور تم نے نہیں رہنا کہ جناب میں سافٹ امیج ضرور دو، اچھا اخلاق ضرور دو، مدد کرو، پیسے دو، یہ غریب یہودی ہے اس کی مدد کرو، غریب عیسائی ہے اس کی مدد کرو، ان سے انسانوں جیسا سلوک کرو. لیکن جب بات دین کی ہو اور تمہاری توحید کی ہو اور اللہ رسول کی ہو اور اس کے احکامات کی ہو تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس کے لیے لڑنے تک نوبت آ جائے گی، کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ بات ہے اور اسی بات کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو. پھر ٹھیک ہے ان کو راضی کر لو، اس کا لیے آپشن یہ ہے کہ ان کا طریقہ فالو کرو. لکم دینکم ولی دین. اللہ تعالیٰ کلیئر دو رستے دے رہا ہے کہ ان کا اور رستہ ہے، آپ کا اور رستہ ہے.
ٹھیک ہے، تو صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا. اب یہ باتیں قرآن میں ہیں، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، سیدھا راستہ وہ نہیں ہے جو فلانے اسکالر نے بتایا ہے یا فلانے فلاسفر نے بتایا ہے. سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ نے بتایا اور ہم اس پہ چلیں گے، اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس ہدایت کے بعد، اس قرآن کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یا اپنے دوستوں کی خواہشات کی پیروی کی، یا اپنے گھر والوں کی خواہشات کی پیروی کی جو اس کے برخلاف ہوں، یا اپنے دل کی خواہشات کی پیروی کی. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہدا جسے ہدایت کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے ہوا جسے خواہش کہتے ہیں. ان دونوں کا کلیش رہنا ہے مرتے دم تک. ہدایت پر چلنے کے لیے خواہش نفس روکے گی، تو ہم نے ہوا پر کنٹرول کرنا ہے اور ہدا پر چلنا ہے، اور یہ جنگ رہنی ہے. یہی جنگ ہے، اسی جنگ میں جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ شیطان بھی ہمارے اندر ہوا پیدا کرتا ہے، شیطان کے کرندے بھی کرتے ہیں، خود ہمارے اندر نفس بھی کرتا ہے. یہی تو امتحان ہے. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا، وگرنہ اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. ہم یہود و نصارہ کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ انسانی یہ ساری پولیٹیکل باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر، یہ قرآن کر رہا ہے. آپ خود کھول لیں، آپ کے آنکھوں کے سامنے یہی ہوگا کہ یہود و نصارہ کی پیروی ہم کیوں کرتے ہیں. ہم اپنے دین پر کیوں کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ ان سے ہماری دوستی ہو جائے گی. ایک بڑا ملک جو ہے وہ ہمارا فریق بن جائے گا، ہمارا دوست بن جائے گا، ہمیں فائدہ ہو جائے گا، وہ وہاں پر ہمیں سپورٹ کرے گا، وہاں پر ہمیں سپورٹ کرے گا، وہاں پر ہمیں سپورٹ کرے گا. اللہ کہتا ہے تمہیں اللہ کی سپورٹ پر کوئی یقین نہیں ہے اور ان کی سپورٹ پر یقین ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، کہ بدر والا ماحول پیدا کرو، حق پر ڈٹ جاؤ، چاہے 313 ہی کیوں نہ ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وسائل کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے ٹیکنالوجی کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے اسلحہ کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے معیشت کمزور ہی کیوں نہ ہو، حق پر ڈٹو تو صحیح، فضائے بدر پیدا کرو تو صحیح. دیکھنا فرشتے آئیں گے، اللہ کی مدد آئے گی. تمہیں اللہ پر یقین نہیں، تمہیں ان چیزوں پر یقین ہے. تو اگر تم اس چکر میں ہو کہ اس کی یہ مان کے وہ یہ چاہتا ہے، یہودی یہ چاہتے ہیں، عیسائی یہ چاہتے ہیں، تو ہم یہ کر لیتے ہیں نا، تو یہ ہے کہ ہمارے پھر دوست بن جائیں گے، ہمیں فائدہ دیں گے. بڑا فائدہ ہوتا ہے ایسے کرنے سے. تمہیں نہیں پتا، تم تو بچے ہو نا، تمہیں کیا پتا پالیٹکس کس طرح ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا کہ یہ انٹرنیشنل افیئرس کیا ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتا. یہ دین حلال حرام یہ باتیں ہیں مسجد کی، یہ بڑی باتیں ہیں، تمہارے دماغ میں نہیں آئیں گی. یہی ہم کہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی مدد بڑی بات ہے، یہ تمہارے چھوٹے دماغوں میں نہیں آنے والے. یہود و نصارہ سے مدد مانگنے والوں، اللہ کی مدد والا معاملہ کسی بڑے دماغ میں ہی آئے گا. کسی مومن کو اس بات یقین ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہود و نصارہ کی، اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. پھر کوئی سپر پاور تمہاری مدد نہیں کر سکتی. اور نتیجہ حاضر ہے، پوری دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ اس پوزیشن پہ ذلت اور گمراہی والی، جس پوزیشن پہ بنی اسرائیل کو اللہ نے بھیجا کہ تم دین چھوڑو گے، قرآن چھوڑو گے، اپنی تورات چھوڑو گے تو تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جائے گی. وہی حال امت مسلمہ کا ہوا کہ قرآن چھوڑا، ذلت اور رسوائی مسلط کر دی. ہم ان کی تعلیم حاصل کرنے پہ، ان سے سیکھنے پر، ان سے قرضے لینے پر، ہاں ساری چیزیں ان سے حاصل کرنے پر مجبور ہیں. کیوں ہوا یہ؟ قرآن کو چھوڑ دیا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. بنی اسرائیل کو جس طرح فضیلت دی تھی تمام دنیا پر، آج امت مسلمہ کو یہ فضیلت حاصل ہے. تو ہاں جی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا. آج کوئی کام آ بھی گیا تو قیامت کے دن تو کوئی کسی کے کام نہیں نہ آئے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ بات پہلے بھی کلیئر کی ہے، پہلے ربع میں، پہلے ربع دوسرا ربع جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور دوبارہ کلیئر کی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی.
قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کرتوت کیے نا پھر میرے سامنے پیشی ہونی، پھر میرے سامنے حاضری ہونی ہے، اور نہ سفارش چلے گی، نہ پیسہ چلے گا، نہ لنکس چلیں گے، اس دن تمہارے اعمال کا حساب ہوگا۔ تو یہ ذہن سے نکال دو کہ تمہیں کوئی بچا لے جائے گا اس دن۔ اصل چیز اعمال ہی ہیں، اور قرآن یہ بات بار بار کہتا ہے کہ تمہارے ذہن میں آ جائے، تم پھر کہیں شارٹ کٹس کے چکروں میں نہ لگ جاؤ یہودیوں کی طرح۔ اصل چیز ایمان اور نیک اعمال ہی ہیں جو اللہ کے عذاب سے ہمیں بچائیں گے۔ تو سفارش آدمی کو فائدہ دے گی اور نام مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اب یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے لیڈرشپ کا۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا تھا، امام الناس بنایا تھا، لیڈر بنایا تھا، اور لیڈر ایسے نہیں بنا دیا تھا، اس سے پہلے آزمائش ہوئی تھی۔ جب بندہ کسی بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو مختص کرتا ہے تو اس کے امتحانات بھی سخت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بڑی پوسٹ پہ کوئی بہت بڑا کمانڈو بن گیا ہے تو وہ ایسے ہی بن گیا، اس کی ٹریننگ بھی اتنی ہی ہائی ہے۔ تو حضرت ابراہیم پر کیسے کیسے امتحانات ہوئے، کن باتوں میں اللہ نے آزمایا؟ یہ معمولی باتیں تھیں، وہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دینا عرب کے صحراؤں کے اندر، اور حضرت اسماعیل کا ٹانگیں رگڑنا اور پانی نہ ملنا، اور سب کو صفا اور مروہ کے چکر لگانا، پیاسے مر جانے کا خوف ہونا، اور پیاس سے چیخ چیخ کے بچے کا رونا۔ یہ آسان صورت تھی، یہ آسان بات تھی کہ اپنی بیوی بچے کو چھوڑ دو اللہ کے آسرے۔ اور جب بچہ بڑا ہو گیا تو کہا کہ اس کی گردن پر چھری چلا دو، یہ آسان بات تھی۔ پورے معاشرے کے سسٹم کو چیلنج کیا اور جا کے بتوں کو توڑا، اور اس کی پاداش میں اوپر سے گرایا گیا آگ کے گھڑے کے اندر، آگ کے گھڑے میں کودنا آسان بات تھی۔ تو جن جن امتحانات سے حضرت ابراہیم گزرے تھے، اس امتحان سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر لیڈر بنایا لوگوں کا۔ اب آپ لوگوں کو بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں میں آزمایا، اور پھر کیا کیا کہ میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، للناس اماما۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ حضرت ابراہیم دیکھیں نا، ایک باپ یہی چاہتا ہے کہ جو چیز مجھے ملی ہے، جو میری لیگسی ہے، وہ کنٹینیو ہو، یہ میری اولاد کے اندر بھی جائے۔ اب حضرت ابراہیم کیا چیز چاہ رہے تھے کہ یہ میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جو باپ اپنے بیٹے کے لیے جو چاہتا ہے نا، وہی اس باپ کی سوچ ہوتی ہے۔ کوئی والد صاحب بظاہر اگر بہت نیک ہے نا، ہم نے پتہ تب چلتا ہے کہ وہ بچے کے لیے کیا سوچتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے لیے نمازیں روزے اختیار کر بھی لیے ہیں، اگر انہیں اپنے بچے کی صرف یہی فکر ہے نا کہ یہ صرف روٹی ہی کما لے اور اس کے پاس پر ڈگری ہونی چاہیے MBBS کی، بس یہی ہے، باقی نمازیں نہ بھی پڑھے تو خیر ہی ہے، پریارٹی جب کچھ اور ہو نا تو پتہ چلتا ہے کہ اصل سوچ کیا ہے۔ جو بندہ اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے نا، جس چیز کو بندہ اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے، وہی بندے کی اصل سوچ ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو کیا ہم نے بحیثیت والدین اپنی اولاد کے لیے دین کو پسند کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ خواہش کی ہے اور اس خواہش کے لیے اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنایا ہے، اور اس خواہش پر، اس کو پورا کرنے کے لیے اس پر عمل کیا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بچے کو فجر کی نماز کے ٹائم تو نہیں اٹھاتے، اور جب سکول کا ٹائم آتا ہے تو تھپڑ مار کے اٹھا دیتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں ہماری ترجیحات ظاہر نہیں کر رہی کہ نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ نماز سے چھٹی کی خیر ہے، سکول سے چھٹی نہیں ہونی چاہیے؟ ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے اور جدید ترین حاصل کرنی چاہیے، لیکن یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے جو بہت اہم ہے۔ جب دین نیچے رہ جائے اور ایجوکیشن اوپر چلی جائے، ڈگریاں اوپر چلی جائیں، اور اس کے لیے کچھ بھی کمپرومائز کر دیں آپ، پھر آپ کی ترجیحات نظر آ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ میری اولاد کے لیے بھی یہی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم بہت بڑے انسان ہو، تمہاری بڑی قربانیاں ہیں، اور تمہاری اولاد میں سے بھی اگر کوئی کفر کرے گا نا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے کہا ظالموں سے میرا وعدہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ تھے، وہ حضرت ابراہیم کے نماز میں جب تک آپ درود شریف میں ان کا نام نہ لیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں آپ کہ اللہ کے نبی کے ذکر کے ساتھ حضرت ابراہیم کا ذکر تا قیامت ہونے لگا۔ وہ حضرت ابراہیم کہ حضرت جن کا ذکر جو ہے قرآن میں سب سے زیادہ ہے انبیاء کے اندر، حضرت موسیٰ کا ذکر بہت زیادہ ہے، حضرت ابراہیم کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ دو نبی ہیں جن کا ذکر بار بار آیا ہے۔
بار بار آیا ہے، وہ حضرت ابراہیم کہ جن کے ساتھ سارا حج وابستہ ہے. ابھی قربانی آ رہی ہے، یہ کن سے وابستہ ہے؟ آج کے دین کے احکامات حضرت ابراہیم سے وابستہ ہیں. قربانی کس کی یاد دلاتی ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل کی. آپ عمرہ اور حج کرتے ہیں، کس کی یاد دلاتے ہیں؟ مقام ابراہیم پہ جو آپ 2 نفل پڑھتے ہیں، جو آپ صفا اور مروہ کے چکر لگاتے ہیں، وہ کس کی فیملی کی باتیں ہیں؟ حضرت ابراہیم کی فیملی کی باتیں ہیں. یہ خانہ کعبہ بنانے کا جو ذکر آ رہا ہے، یہ کس کا واقعہ ہے؟ آپ کا آج بھی جو دین کے کئی احکامات حضرت ابراہیم کی یاد دلاتے ہیں. وہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر کیا یہ وعدہ میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اولاد میں سے بھی اصول میرا اصول ہی رہے گا، وہ یونیورسل ہے، چاہے نبی کی اولاد ہو. حضرت نوح کا بیٹا جہنم میں جائے گا، حضرت لوط کی بیوی جہنم میں جائے گی. نبی کی فیملی میں بھی اگر آپ ہوں تو سفارش نہیں چلے گی. اللہ کا کرائیٹیریا بہت کلیئر ہے کہ جو ایمان لائے گا اور اس ہدایت پر عمل کرے گا، جنت اسی کی ہے، باقی کسی سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو یہ کہا. تو یہ بات تو سمجھنے کی ہے نا، جو قرآن بار بار سمجھانا چاہ رہا ہے کہ آپ نے نیک اعمال کرنے ہیں، اس دین پر چلنا ہے تو آپ کی بخشش ہونی. تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے. کیا ہماری اولاد کے لیے ہم نے دین کو پسند کیا ہے؟ یہ سوال ہے بہت بڑا. یا ہمیں اور چیزیں پسند ہیں اور دین کو ہم نے پارٹ ٹائم ہی رکھا ہوا ہے، بس سیکنڈ پریورٹی. اپنی اولاد کے لیے اپنی اولاد کی پسند ناپسند اور اپنی اولاد کے متعلق فیصلوں میں کہیں دین بھی ہم دیکھتے ہیں یا بس دنیا ہی دیکھتے ہیں، یا اور ہی ہماری پریورٹیز ہیں؟ یہ سوال کھڑا ہوتا ہے. کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کے لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا ہے، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. یہ ہے حضرت ابراہیم کی شان کہ جہاں حضرت ابراہیم نے نماز پڑھی، آج ساری دنیا وہاں نماز پڑھنے جاتی ہے. مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ ہے. اب ساری دنیا، رہتی دنیا تک وہاں طواف ہو رہے ہیں، حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں. اور حضرت ابراہیم کی دعا، حضرت اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنایا ہے. آپ کو مکہ میں جو امن نظر آئے گا وہ آپ کو پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گا. پوری دنیا سے انسان آتے ہیں اور امن ہی امن ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں. ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا. حضرت ابراہیم نے دعا کی اور وہ شہر امن کا شہر ہے. اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. اچھا، یہ اتنی حیران کن بات ہے، آج بھی آپ مکہ میں چلے جائیں نا، وہاں پر آپ کو فروٹس کی بھرمار نظر آئے گی. حالانکہ صحرائی علاقہ ہے، صحرا میں فروٹس کہاں سے آ گئے؟ پوری دنیا سے جو اچھا فروٹ ہے نا وہ مکہ میں جاتا ہے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، وہ دعا کی قبولیت ہی تو ہے. صحراؤں میں کہاں سے فروٹ آتے ہیں؟ اچھے کیلے، اچھے کنو، اچھا فروٹ آپ کو مکہ میں نظر آئے گا. پوری دنیا سے جاتا ہے، پاکستان کا اچھا فروٹ وہاں جاتا ہے. پوری دنیا سے اچھا فروٹ ایسے جیسے صحرائی علاقہ ہے. یہ ذکر ہے قرآن میں. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ یہاں پھلوں کی فراوانی کر، رزق کی فراوانی کر، اور اس شہر کو امن کا شہر بنا. اور یہ دعا ہمیں قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا وہ چاہے مکہ میں ہو، مدینہ میں ہو، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہو، جہاں سے بھی ہو، جو نہیں نہ مانے گا میری بات، اس کو کیا کروں گا میں؟ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اسے میں دنیا کی زندگی میں دوں گا. اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو بھی دنیا میں دیتا ہے. اللہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے. نیک آدمی بہت امیر بھی ہو سکتا ہے، بہت غریب بھی ہو سکتا ہے. سملرلی برا آدمی بہت امیر بھی ہو سکتا ہے، بہت غریب بھی ہو سکتا ہے. یہ اصول یہ ذہن سے نکال دیں کہ نیک ہوں گے تو جناب امیر ہو جائیں گے. رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. رزق زیادہ یا کم ہونے کی شرط نیکی اور گناہ سے نہیں ہے. یہ معاملہ کرائٹیریا کے لیے دنیا کی زندگی ایک دوسرے اصولوں پر چل رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات کلیئر کر لی کہ جو کفر کرے گا نا ابراہیم، دنیا کی زندگی میں اسے میں دوں گا کہ انجوائے کر لے، جو میں نے اس کے لیے لکھا ہے اس کو ملے گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اینڈ ریزلٹ اس کا بہت برا ہے، جو نافرمانی کرے گا، جو کفر کا رویہ اختیار کرے گا.
اور یاد کرو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ بڑی مشہور دعائیں بھی ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ ہم پڑھتے ہیں ہر دعا کے آخر میں، امام صاحب پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں۔ یہ بیسیکلی حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ یہ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے پتہ چلا۔ یاد کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لمحے یاد کرو، وہ مومنٹس یاد کرو، وہ منظر تو یاد کرو۔ بڑا خوبصورت طرز بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بڑا پسند آئی نا بات کہ میرا گھر بن رہا ہے۔ یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، دو بندے اللہ کے، باپ اور بیٹا۔ باپ اپنے بیٹے کو بھی اسی مشن پر لے گیا۔ دیکھیں ویسے جو مرضی روٹی کمانے کا ذریعہ جو بھی بیٹے اپنائیں، مشن ایک ہی ہونا چاہیے مسلمان کا، اور وہ ہے اللہ کا نام بلند کرنا، اللہ کی کبریائی کرنا، اللہ کے نظام کی بات کرنا، اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنا۔ یہ ہے مسلمان کا بحیثیت خلیفہ انسان کی زندگی کا مقصد۔ باپ بیٹا ایک ہی مشن پہ، موسیٰ اور ہارون دو بھائی ایک ہی مشن پہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ساتھ ابوبکر ایک غار میں ہیں، ایک ہی مشن ہے، مشن ایک ہی ہے جو چلا آ رہا ہے۔ داؤد اور سلیمان ایک ہی مشن ہے۔ تو جو زندگی کا مشن ہے وہی اپنی اولاد کو بھی ڈیلیور کریں۔ کل کو جب آپ کی اولاد ہوگی تو آپ کی اولاد کے متعلق فرسٹ پریورٹی یہ ہو کہ اس کو دین پر چلانا ہے، اس کو دین کا مجاہد بنانا ہے، پھر باقی پیسہ بھی کمانا ہے، پڑھنا بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور سب کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا ہے، کافروں سے بھی اچھا کرنا ہے۔ یہ سوچ تو کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے، سب سے آگے ہم نہیں ہونا، ٹاپ ہم نہیں کرنے ہیں، لیکن دین جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی ہے، اور دین کے اندر ہی ساری دنیا ہے۔ باپ اور بیٹا ایک مشن پہ ہیں، رب کی کبریائی، رب کا گھر۔ اور جب اس کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب، اب بہت بڑا نیکی کا کام کر کے بھی یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو جناب چھا گیا ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی حاجی ہے ہی نہیں۔ اتنی بڑی نیکی کا کام کر کے بھی کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے جو یہ کام کیا اس کو قبول فرما لے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے۔ یہ ہوتا ہے مومن کا ایٹیٹیوڈ کہ وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، تو یہ نہیں سمجھتا کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں۔ اور یہی وہ اصول ہے جو کامیابی کا اصول ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ پرفیکٹ ہو گئے۔ انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، انسان کو بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع فرمان بنا، یہ ہے ان کی تمنا۔ اے اللہ، اے رب دے دے توفیق مجھے، پابند شریعت ہو جاؤں۔ یہ ہے دعا کرنے والی اللہ سے کہ اے اللہ مجھے اپنے احکامات کا پابند بنا دے، مجھے مسلمان بنا دے۔ یہ ہے دعا جو کرنی چاہیے، یہ ہے مسئلہ جو ہمارے ذہن میں دن رات رہنا چاہیے کہ میں مسلمان کیوں نہیں بن پا رہا۔ جب یہ ٹینشن ہوگی نا تو یہ مسئلہ بھی حل ہوگا۔ ٹینشن ہی نہ ہو کہ میں مسلمان کیوں نہیں ہوں، اور میں اللہ کے احکامات کا پابند کیوں نہیں ہو پا رہا، میں 5 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھ پا رہا، میں اپنے آپ کو بے حیائی سے کیوں نہیں بچا پا رہا۔ یہ ٹینشن ہی نہ ہو، یہ دل کے اندر سوال ہی نہ ہو، تو اس پر عمل کیسے ہو؟ کام تو وہ ہوتا ہے نا جب اس کی ٹینشن کی جاتی ہے، جب وہ خواہشات کے اندر، تمناؤں کے اندر اور دعاؤں کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی تو آپ کا مسئلہ ہوتی ہے۔ تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم اللہ کی جنت میں جائیں، اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے مطیع فرمان بنیں۔ جس کا وہ مسئلہ ہوتا ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دعاؤں سے بھی اور دواؤں سے بھی۔ تو ان کی دعائیں کیا تھی کہ اے اللہ ہمیں مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم، اولاد کے لیے بھی وہی دعا۔ یہ اسے کہتے ہیں کیریئر پلاننگ، اسے کہتے ہیں فیملی پلاننگ۔ فیملی پلاننگ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے پلان کرو کہ ہم نے اپنی اولاد کو بھی اللہ کے دین پر چلانا ہے، اپنی اولاد کی کیریئر کونسلنگ اس طرح کریں۔ اولاد اور والدین کے لیے بڑا زبردست یہ جو ہے جملہ استعمال، یہ رکوع ہے۔ اے رب ہم اپنے دونوں کو مسلم مطیع فرمان بنا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو۔ ایسی ہماری اولاد میں سے ایسے لوگ ہوں، ایسے بچے ہوں، ایسی ہماری اولاد ہو کہ اللہ تیری فرمان بردار ہو۔ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول اٹھا۔ اب وہ رسول کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
جسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دعائے خلیل ہیں. خلیل سے مراد ابراہیم ہے نا, کہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے اللہ کے رسول جو قبول ہوئی ہے. حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بناتے ہوئے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس قوم سے, یہاں مکہ سے ایک ایسا رسول اٹھا جو کیا کرے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایجوکیشن کیسی ہوتی ہے. ایجوکیشنل سسٹم کے اصول آپ کو قرآن بتا رہا ہے, سن لیں. اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو زندگیاں سنوارے. تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. سوال کا جواب نوٹ کر لیں کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہوتا ہے. رسول کیوں آتے ہیں؟ رسول 3 کاموں کے لیے آتے ہیں. 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ, یہ رسولوں کی بعثت کا ایک مقصد ہے. اب رسولوں کی بعثت کا دوسرا مقصد قرآن میں جگہ جگہ ایک اور آیت میں آیا ہے, لیکن یہاں پہلا مقصد جو ہے نا وہ میں آپ کو یہاں قرآن بتا رہا ہے. جب اگلا مقصد آئے گا تو وہ بھی پڑھیں گے کہ رسولوں کی بعثت کیوں ہوتی ہے. رسول مبعوث کیے جاتے ہیں 3 کاموں کے لیے. انہی کو قوم میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے. نمبر 1, وہ اللہ تعالیٰ کی آیات لوگوں کو سنانے کے لیے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں, اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. دوسرا صرف پیغام پہنچاتے ہی نہیں ہیں, اپنے عمل سے, اپنی سنت سے اس کتاب اور حکمت کی تعلیم پورا ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے, کس طرح کروانا ہے. ایک ماڈل سیٹ کر کے جاتے ہیں. اور تیسرا کیا کام کرتے ہیں؟ اور ان کی زندگیاں سنوارتے ہیں. پھر اس ماڈل کی روشنی میں ان کی زندگیاں سنوارتے ہیں. پہلا کام کتاب اللہ کی تلاوت, آیات کی تلاوت. دوسرا کام کتاب و حکمت کی تعلیم پوری طرح ایجوکیٹ کرنا. اور نمبر 3 یزکیہم, ان کو پاک کرنا. ان کے اندر جو آپ نے اصول بتائے ہیں کتاب و حکمت کے, اللہ تعالیٰ کی یاد نے, وہ پریکٹیکلی لوگوں کے اندر ڈال دینا, ان کو پاک کر دینا. ان کو پریکٹیکلی اس کتاب و حکمت کی تعلیم پر صرف باتوں کی حد تک نہیں, عملاً لے آنا. اور یہ کام رسول کرتے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ یہ ایجوکیشنل سسٹم کے 3 اصول ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں, کہ ایک تو پوری طرح جو ہے وہ پیغام پہنچنا چاہیے. نمبر 2 ایجوکیٹ ہونا چاہیے پوری طرح, ٹھیک ہے. نمبر 3 اس کے نتیجے میں کوئی زندگیوں میں تبدیلی بھی آنی چاہیے. کتاب اور حکمت کی تعلیم تزکیہ, تعلیم ہوتی ہے. تعلیم کس لیے ہوتی ہے؟ ایجوکیشن ہوتی ہے بندہ صاف کرنے کے لیے, بندے کے اندر سے جناب یہ ہوس نکالنے کے لیے. اور ہمارے ہاں جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے. وہاں شاید اسٹوڈنٹس ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتے ہیں. ہم نے کئی کہانیاں سنی ہیں کہ فلانا لڑکا خراب ہو گیا. کیوں خراب ہو گیا جی؟ یونیورسٹی میں چلا گیا. فلانا لڑکا خراب ہو گیا جی, کیوں خراب ہو گیا جی؟ یونیورسٹی میں چلا گیا. ماحول وہاں کا ایسا ہے. یونیورسٹی میں فلانی جو لڑکی ہے اس نے جناب پردہ کرنا چھوڑ دیا. کیوں جی؟ وہ یونیورسٹی میں چلی گئی ہے. جہاں سے لوگوں نے ٹھیک ہونا تھا وہاں سے لوگ خراب ہو رہے ہیں. یہ کیسا ماحول ہم دے رہے ہیں؟ ایجوکیشن کا مقصد ہے, یہ آیت بتا رہی ہے, لوگوں کو پاک کرنا. جو تعلیم لوگوں کو پاک ہی نہ کرے, لوگوں کے کریکٹر نہ بنائے. یعنی یہ بیسک اصول ہے کسی بھی ایجوکیشنل سسٹم کا کہ کریکٹر پر کام ہونا چاہیے. ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ABC پڑھانے کے ساتھ ان کے کردار بنانے ہیں. یہاں سے ہم نے بڑے بڑے نام نکالنے ہیں, یہاں سے ہم نے غلام نہیں نکالنا. کریکٹر پہ کام ہونا چاہیے. اور کریکٹر پہ اس حوالے سے بجٹ لیں, آپ فیسیں لیں, آپ اپنی فیسیں ڈبل کر دیں, کریکٹر پہ کام کریں. کریکٹر پر کام نہیں ہے اور بس کتابیں ہی پڑھائی ہوئی ہیں اور کتابوں کا بوجھ اوپر ڈالا ہوا ہے, اور بات کریں تو گالی دیتے ہیں, آنکھ میں حیا نہیں ہے, ڈھیروں گرل فرینڈز ہیں, جھوٹ بھی بول لیتے ہیں, شراب بھی پی لیتے ہیں. یہ کس طرح کی ایجوکیشن ہے؟ یہ کس طرح کی تعلیم ہے؟ یہ جتنے پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایجوکیشن ہو رہی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جو علم والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو اللہ سے ڈرتے ہیں. علم تو اللہ سے ڈراتا ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے. کیا مطلب ہے؟ پڑھائی یعنی رب سے جوڑ دیتی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق, جو پڑھائی ہے وہ تو کریٹر سے جوڑتی ہے, وہ تو اللہ سے جوڑتی ہے, وہ اللہ سے دور تو نہیں کرتی. تو ایجوکیشن سسٹم اس طرح کو ہونا چاہیے جو بندے کو پاک کرے, جو بندے کو مقصد زندگی کے قریب کرے, جو بندے کو کریٹر کے قریب کرے, جو بندے کو اللہ کے قریب کرے. پھر فن بھی آتے ہوں, سکلز بھی آتی ہوں, سارا کچھ آتا ہو, لیکن زندگی کا مقصد تو آتا ہو, وہ تو پتا ہو. تو ایجوکیشن کا مقصد ہوتا ہے تزکیہ کرنا, پاک کرنا, قوموں کے اندر سے اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر برائیاں نکالنا اور اچھائیاں ڈالنا, پازیٹیوٹی, پروڈکٹیوٹی.
تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ یہ کام جو ہے نا، یہ بڑا بڑا کام ہے۔ نوجوانوں، آپ کو یہ کہتا ہوں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اپنی یونیورسٹیز کے اندر ایسے سرکل بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کلب کوئی پروموٹ کریں، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ کام للہ فی اللہ فری صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یوتھ کو یہ کاز دے دیں کہ آپ لوگوں کو قرآن سے جوڑیں۔ مسئلے کا حل یہی ہے، قرآن از اے سولوشن ٹو آل پرابلمس، اونلی سولوشن، کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں اور ہم اپنی یونیورسٹیز کے اندر قرآن کی دعوت کو عام کریں۔ بہت سارے فتنے نکل کھڑے ہوئے ہیں، بہت ساری ڈیبیٹس شروع ہو گئی ہیں اسلام کے اوپر کہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، اسلامی احکامات کے اوپر کویسچن کیے جانے شروع ہو گئے ہیں، اور ہم جناب چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنا رول پلے کرنا ہے، ہم نے فرقہ واریت سے نکلنا ہے، ہم نے پارٹی بازی سے نکلنا ہے، ہم نے جناب یہ سیاست بازی سے نکلنا ہے، اور ہم نے جناب صرف اس وجہ سے کہ وہ فلانی پارٹی کا اور صرف اس وجہ سے کہ وہ فلانی سیاسی پارٹی کا آپس میں گتھم گتھا ہو جاؤ، جو لڑی جاؤ، ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں اور اصل چیز کی طرف آئیں، قرآن کی طرف، زندگی کے مقصد کی طرف، اور اسی کو سپورٹ کریں، اسی کے حق میں جائیں، اسی کی بات کریں جو جس کی زندگی ہے اس کے مطابق ہے۔ یہ ہے اصل کرائٹیریا اور معیار بندہ مومن کی زندگی کا، اسی پہ وہ لوگوں کو پرکھتا ہے۔ زندگی کے فیصلے، لائف پارٹنر چننا ہے تو اس کو اسلام کی روشنی میں دیکھیں، ٹھیک ہے نا، دوست چننے ہیں تو ان کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں، تو ماحول چننا ہے تو اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں، اور اگر وہ نہیں ہے قرآن کی روشنی کے اندر تو اپنا رول پلے کریں، اس کو قرآن کے ماحول کے اندر قرآن جیسا بنانے کے لیے اپنا رول تو پلے کریں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے، ایسے سرکلز بنائیں، ایسی سوسائٹیز بنائیں کہ نوجوانوں کو قرآن سے جوڑیں، درس قرآن ہوں، قرآن سرکلز ہوں، قرآن کو گہرائی میں سمجھنے کے لیے سیمینارز ہوں، کلاسز ہوں، ورک شاپس ہوں۔ کیا جا سکتا ہے یہ کام، اور یہ کام کرنا چاہیے، کیوں نہ اس کام کو کریں اپنی یونیورسٹی میں۔ تو ہم تو آپ سے یہی چاہتے ہیں۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے گا جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس نے ہم کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور جس کو ہم نے اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا اسلمت لرب العالمین، میں مسلمان ہو گیا، حاضر جناب۔ مسلم کا مطلب ہی فرما بردار ہے، مسلمان کہتے ہیں اطاعت کرنے والے کو۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ شیطان والا نہیں تھا، بنی اسرائیل والا نہیں تھا، یہودیوں والا نہیں تھا۔ ایز اے ماڈل پیش کیا جا رہا ہے، ایز اے ایگزامپل پیش کیا جا رہا ہے کہ کیا ایٹیٹیوڈ تھا حضرت ابراہیم کا، جو اتنی بلندی ملی، اتنے بڑے بڑے کام اللہ نے ان سے لیے، کہ جب بھی بات آگ میں کودنے کی آ گئی، بات گھر چھوڑنے کی آ گئی، بات بت توڑنے کی آ گئی، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، ہمیں ابراہیم جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے آج کے معاشرے کو۔ پھر آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، شاید کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ تو کیا ایٹیٹیوڈ تھا کہ اللہ نے جو کہا حاضر جی، اولاد کیا، بچے کیا، نفس کیا، مار دیا ہر چیز کو اللہ کے حکم کے آگے۔ میں مسلمان ہوتا ہوں، اللہ آپ جو حکم دیتے ہیں میں پورا کرتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جتنی مرضی مخالفتیں آئیں، جتنے مرضی پریشانیاں آئیں، جتنا مرضی مسائل ہوں، آپ نے کہہ دیا تو ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے حکم کا سٹیٹس، اور یہ ہے بندے کا ایٹیٹیوڈ جو ہونا چاہیے۔ اس نے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی۔ دوسری حضرت ابراہیم کی صفت یہ تھی کہ اپنی اولاد کے لیے بھی انہوں نے پلاننگ یہی کی تھی کہ ان کو بھی دین پر چلانا ہے، اور ان کی زندگی کا مقصد دین بنانا ہے، پارٹ ٹائم نہیں رکھنا ہے اس کو۔ اور اس کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا، آگے نسل بھی یہی دعا قبول ہوئی۔ حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، آگے ان کے بیٹے یعقوب، انہوں نے بھی اپنی اولاد کو مرتے وقت یہی نصیحت کی تھی کہ بیٹا اللہ کا دین ہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے، اسی پر چلنا ہے اور مرتے دم تک مسلمان رہنا ہے۔ بڑی خوبصورت نصیحت ہے۔ یعقوب نے اپنی اولاد کو کر گیا تھا، اس نے کہا تھا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک تم مسلمان ہی رہنا۔ تمام نبی دین تو ایک ہی لے کے آئے ہیں نا، اس دین کو مکمل کیا ہے اللہ کے نبی نے۔
تو کیا نصیحت، مرتے وقت والد کیا نصیحت کر رہا ہے؟ یہ میری جائیداد ہے، یہ چاچا جی کو نہ دینا، یہ اس کو نہ دینا، جائیداد پر قبضہ کر لینا، یہ اتنا حصہ تمہارا. یہ پریورٹیز نہیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں اور ان پہ ہونا چاہیے کام. مرتے وقت اپنے بچوں کو کیا نصیحت کر رہا ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. بچوں، بیٹو، مرتے دم تک مسلمان رہنا. یونیورسٹی لائف میں کافر نہ ہو جانا، یا موقع دیکھ کے کافر نہ ہو جانا. ایوری مومنٹ تنہائی میں کافر نہ ہو جانا، رات کی تنہائی میں کافر نہ ہو جانا. دوستوں کی مجلس میں جب ٹرپ مارنے مری چلے جاؤ یا کغان چلے جاؤ تو کافر نہ ہو جانا. یہ یاد رکھنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. جوانی کے اندر کافر نہ ہو جانا. مرتے دم تک مسلمان رہنا، 24 گھنٹے مسلمان رہنا، 12 گھنٹے کافر اور 12 گھنٹے مسلمان نہ رہنا. ایک حدیث ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ رات کو کافر ہوں گے، صبح مسلمان ہوں گے. اللہ اکبر. بیٹا مرتے دم تک مسلمان رہنا، 24 گھنٹے مسلمان رہنا، بچپن، جوانی، بڑھاپا مسلمان رہنا، ہر لمحہ، ہر آن، ہر شان مسلمان رہنا. مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ مرتے وقت اللہ کے نبی کے کیا الفاظ ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کے، میرے بچوں میرے بعد تم کیا کرو گے؟ کس کی بندگی کرو گے؟ دل کی مانو گے؟ نفس کی مانو گے؟ معاشرے کی مانو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے. تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو رائے راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو. ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا. سم ہاؤ عیسائی بھی شرک پر کھڑے ہیں، ان کا تو 3 خداؤں والا عقیدہ ہے، اور یہودی بھی تو حضرت ابراہیم کا ایٹیٹیوڈ کہ ایک اللہ کے ہو کر لو. عیسائی کہتے ہیں تو ہدایت ملے گی. ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کچھ چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا. مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں. پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں. لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے. اس پہ اب کیا بات کی جائے؟ اس پہ تو آپ نے بہت سارے گانے بھی سنے ہوں گے، بہت ساری شاعری بھی سنی ہوگی کہ رانجا رانجا کر دی نی میں آپ پہ رانجا ہوئی، رانجا رانجا سدو مینو ہیر نہ آکھے کوئی. یا مطلب شاعر شاعری میں اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ مجھے تیرا رنگ چڑھ گیا، اچھا خاصا بیٹھا بیٹھا گم ہو جاتا ہوں میں، اب اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. یعنی کہ اللہ کی بندگی میں گم سے ہو جاؤ، اللہ کا رنگ اختیار کر لو. تمہیں کسی اور ایکٹر یا ایکٹریس کا لائف سٹائل اور ڈریسنگ اور ہیئر سٹائل فالو کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو. اب اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ. سب رنگوں سے اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے. اللہ کی اس کو یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. کہ کہتے ہیں کہ مومن تو چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے. جس طرح حضرت عائشہ نے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کہ ان کے اخلاق کیسے تھے. فرمایا اللہ کے نبی تو چلتے پھرتے قرآن تھے. اگر آپ نے قرآن کو مجسم صورت میں دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی کو دیکھیں. تو مومن تو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی اور رنگ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. تو یہ تب ہوتا ہے جب بندہ کسی سے عشق کرے. بندہ کسی کے رنگ میں تب رنگتا ہے، اس کی یاد میں تب گم ہو جاتا ہے جب وہ اسے عشق کرے. ہم اللہ سے عشق نہیں کر پا رہے، ہم قرآن سے عشق نہیں کرتے. ہم قرآن کے لیے، قرآن کے احکامات کے لیے دیوانے نہیں ہیں، اور کام ہوتے ہیں دیوانگی سے.
یہ سوچ سمجھ کر کام کبھی نہیں ہوتے. ایک منزل آتی ہے کہ جہاں پر عشق چلاتا ہے, ایک منزل آتی ہے جہاں پر عقل جو ہے وہ کہتی ہے معافی دے دو, وہاں پر عشق چلاتا ہے. کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے میں بھی تماشا لب بام بھی. اس آگ میں کدوانے والی جو چیز تھی نا وہ عشق تھا. ایمان کی, عشق کی سپرلیٹو ڈگری ہے ایمان. محبت ہے نا, محبت پیار ہوتا ہے, پھر اس سے آگے محبت ہوتی ہے, محبت کے بعد سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے عشق, اور عشق کو بھی ذرا تھوڑا سا آگے لے جائیں تو وہ ہوتا ہے ایمان. اور وہ ایمان عمل کراتا ہے ہر بات پہ, وہ ایمان دیوانہ بھی کر دیتا ہے, وہ ایمان کمپرومائز نہیں کرنے دیتا. تو یہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو, اس کے رنگ سے اچھا اور کسی اور کس کا رنگ ہوگا, اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو, حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں, تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں, اور اللہ ہی ہے, اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو ہم خالص کر چکے ہیں. یا پھر تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے. جس طرح ہم ثابت کرتے ہیں کہ فلانا ہمارے فرقے کا, فلانے کو فلانے فرقے کا ثابت کر رہے ہیں. ثابت کیا کرنا ہے, سب مسلمان تھے. جو اللہ کے دین پر چلنے والا ہے وہ مسلمان ہے, بس یہی آپ کا تعارف ہے. ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے ہمیں مسلمان کا نام دیا ہے, ہمارا تعارف جو ہے وہ نام مسلمان رکھا ہے. ہم کوئی سنی وہابی بریلوی وغیرہ نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور اللہ نے ہمارا یہی نام رکھا ہے. اس شخص سے کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی آئے اور اسے چھپائے. تو مجھے بتائیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی نہیں ہے جسے مسلمان پوری دنیا سے چھپائے بیٹھے ہیں, جسے مسلمان اپنے آپ سے چھپائے بیٹھے ہیں, جسے مسلمان الماری کے اندر چھپائے بیٹھے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہے جو ہم نے لوگوں پر دینی ہے, اپنی ذات پر دینی ہے, اور اس فریضے کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں. تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو, حق ہو, اور وہ اس کو چھپائے. اور اللہ تمہاری حرکات سے غافل نہیں ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے, ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, اللہ کہہ رہا ہے. اور یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو ہر مسلمان کو اپنانا چاہیے کہ بھئی جو لوگ گزر گئے ہیں ان پر بحث نہ کرو. وہ جنتی تھا یا جہنمی تھا یا وہ ایسا تھا یا ویسا تھا, ان کے اعمال کا حساب تم نے نہیں دینا, وہ دے لیں گے, تم اپنی فکر کرو. کچھ لوگ تھے جو گزر گئے. ہمارے ہاں جو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں صحابہ کے اوپر اور بزرگوں کے اوپر کہ نہیں وہ ایسے تھے, کوئی کہتا ہے نہیں وہ مشرک تھے, کوئی کہتا ہے نہیں وہ ایسے تھے, جو ان سے فالورز ہیں وہ اس پہ لڑ رہے ہیں, وہ اس پہ لڑیں. آپ کے پاس قرآن آ گیا نا, آپ قرآن کو فالو کریں. آپ کے پاس سنت موجود ہے نا, اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے, آپ اس کو فالو کریں. کسی کون بندے کا انجام کیا ہوگا اس پہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے اعمال کا حساب دے لے گا, وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. تو اللہ یہی ایٹیٹیوڈ سکھانا چاہ رہا ہے مسلمانوں کو کہ لوگوں کو ڈسکس نہ کرو جو مر چکے ہیں, بات ختم. کچھ لوگ تھے جو گزر گئے, ان کے اپنے اعمال کا حساب وہ دے لیں گے, تم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس پہ فکر کرو, اس پہ جناب مناظرے کرو, اس پہ بحثیں کرو, اس پہ سیمینارز کرو, اس پر جناب سوشل میڈیا پر بحثیں لاؤ کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کس طرح کرنا ہے. اس پر بات ہونی چاہیے. دس از ایشو, ادرز ایز اے نان ایشوز, باقی نان ایشو ہیں. یہ ایشو ہے کہ مسلمان اس ٹائم عمل نہیں کر رہے, اس پر بات کرو, اس پر نوجوانوں کو لے کے آؤ, اس پر لوگوں کو لے کے آؤ. وہ پرانے نے کیا کیا تھا وہ بات ختم ہو گئی. ہم کیا کر رہے ہیں یہ ایشو ہے اس ٹائم کا, کرنٹ ایشو یہ ہے, اس پر بات کرو. تلک امۃ قد خلت, گزر گئے. اور جو انبیاء کا اچھے رستے تھے اللہ نے قرآن میں بتا دیے, ان کو فالو کر لو, اللہ کے نبی کو فالو کر لو, سیدھا ہدایت کے رستے پر تھے. تو یہ رستہ ہے جس کو تم نے فالو کرنا ہے. اللہ کے نبی کی آخری شریعت تمہارے پاس موجود ہے. تو ہمارا پہلا سپارہ مکمل ہوا الحمدللہ رب العالمین. دوسرے سپارے کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی کلاس میں ہم اس سپارے کو مکمل کر لیں. تیز چلیں گے. آج ہم اس کا پہلا رتبہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے پاس تقریباً ابھی جو ہے 40 کے قریب منٹس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها
قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے سے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا. اب اس مسئلے کو سمجھ لیں, یہ کیا تھا. بیت المقدس سے تحویل قبلہ کا جو حکم ہے, جب خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا, اس کا مطلب کیا. اللہ کے نبی جب مدینہ آئے تو مدینہ میں کون لوگ تھے, آپ نے بار بار پڑھا, یہودی تھے. 2 ایشوز تھے مدینہ کے اندر, ایک یہودی ایک منافقین, ان سے پالا پڑا تھا اور اسی پر زیادہ بات ہمیں سورہ بقرہ میں نظر آئے گی. ایک مسلمان ایز اے اسٹیٹ اپنی حیثیت بنا بیٹھے تھے وہاں پر مدینہ میں, ایک معاشرے میں کیا ضرورتیں ہیں کیا احکامات ہیں وہ ساتھ ساتھ آ رہے تھے. ساتھ ایشو تھا منافقین کا, منافقین کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ایشو تھا یہ یہودوں کا اور ان کے اعتراضات کا. تو ان کا بیک گراؤنڈ بتایا جا رہا ہے. سورہ بقرہ اسی پہ ہے کہ مدنی دور کے ابتدائی زندگی مدینہ میں آنے کے بعد اس پر سورہ بقرہ محیط کر رہی ہے. اب ایشو کیا ہے کہ اللہ کے نبی بیت المقدس کی طرف مسلمان نماز پڑھتے ہیں, جو پہلا قبلہ ہے مسجد اقصی. یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے. بات سمجھ آ گئی. اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ بنی اسرائیل سے جو امتوں فضیلت دی تھی وہ ذمہ داری, وہ پریولیج چھین لیا ہے, اور اب ذمہ داری کس پر آ رہی ہے, امت مسلمہ پر. یعنی ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے, ایک نئے بندے کو لیڈرشپ دی جا رہی ہے, نئی امت کو لیڈرشپ دی جا رہی ہے. حق جو ہے اب بنی اسرائیل کے پاس نہیں رہا, انہوں نے اپنے حق میں تعریف کر دی. اب آخری کتاب, آخری شریعت, آخری نبی آیا ہے اور آخری امت آ رہی ہے. اب ایک پرانے بندے سے ذمہ داری شفٹ کر کے نئے بندے کو دی جا رہی ہے, نئی امت کو دی جا رہی ہے, اور اس کو نئے پروٹوکولز ہیں, نئے پریولیجز ہیں. یہ مطلب تھا بیت المقدس کے چینج ہونے کے خانہ کعبہ کا. بھئی اب بیت المقدس والوں کی ذمہ داری ختم, اب نیا بندہ, نیا قبلہ, نئی شریعت, نیا دین, اور ان سے فضیلت چھین کر اب امت مسلمہ کو دے دی گئی ہے کہ حق قرآن ان کے پاس آ گیا. اب حق ان کے پاس ہے اور پوری دنیا نے اسی حق پر چل کے کامیابی انہیں ملے گی. اب یہی آخری آپشن, اب پچھلے آپشنز ختم ہو گئے. یہ تھا مطلب بیت المقدس کے تبدیل ہو کے جو دوران نماز قبلہ چینج کرنے کا حکم ہوا, اور اللہ کے نبی نے وہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے وہاں پر, تو قبلہ چینج ہوا. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ کلاس میں ایک بندہ پریفیکٹ ہو, یا کہہ لیں کہ کلاس انچارج ہو, ایک اسٹوڈنٹ. اب اس اسٹوڈنٹ نے بڑی کرپشن کی ہو, کلاس انچارج نے, اس نے جناب بچوں کو چیٹنگیں بھی کرائی ہوں, بچوں کی غلط اسائنمنٹس بھی جمع کرائی ہوں. سی آر لے لیں آپ, مثال کے طور پر سی آر لے لیں, کلاس کا سی آر ہے, اس نے بڑی کرپشنیں کی ہوئی ہیں, 2 نمبر حاضریاں بھی لگائی ہوئی ہیں, استادوں کے ساتھ بھی اس نے بڑی گیمیں کی ہوئی ہیں, جھوٹ چھوٹ بولے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ سی آر ہے کلاس کا. اب جو ڈپارٹمنٹ کا بڑا ہیڈ ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سی آر ہے جس کا نام اسرائیل ہے وہ پکڑا گیا ہے, اس نے بڑی کرپشنز کی ہیں. اب وہ کلاس میں آیا ہے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ, اور اب وہ کلاس میں آگے سی آر کو جس کا نام بنی اسرائیل ہے اس کو کھڑا کیا, اور پوری کلاس کو کہا ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی, ٹھیک ہے.
اور سی آر کی ٹھیک ٹھاک جو ہے سی آر کو سنائیے کہ یہ جو سی آر ہیں بنی اسرائیل صاحب، اس نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، اس پر یہ اس نے یہ کرتوت بھی کیا ہے، اس کا یہ جرم بھی تھا، یہ جرم بھی تھا، یہ جرم بھی تھا. ہی از ڈسمسڈ ناؤ، ہی از فائرڈ. اب یہ ختم ہے. ناؤ مسلمہ از یور نیو سی آر. یہ اس کو فائر کر دیا گیا ہے، اس کو ڈسمس کر دیا گیا ہے، اس کو جناب اب اس کے لیے پنشمنٹ ہی پنشمنٹ ہے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے کرتوت ہیں، یہ اس کے جرم ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی ہے. تو ہی از ڈسمسڈ، ہی از فائرڈ. ناؤ مسلمہ، امت مسلمہ از یور نیو سی آر. اب یہ آپ کے کلاس کے معاملات دیکھے گا. ٹھیک ہے، اب ہی ول گیٹ آل دا پریولیجز اینڈ پروٹوکولز آف سی آر شپ. اب سارے پروٹوکولز اس سے چھین کے اس کو دیے جائیں گے. اور اب کچھ نئی پالیسیز دے رہا ہے، آگے اناؤنس کر رہا ہے کہ اب یہ پالیسی اس طرح ہوگی، یہ والا کام اس طرح ہوگا، یہ والا کام اس طرح ہوگا. تو اللہ نے بھی یہی کیا کہ پوری انسانوں کو کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل تھے اس سے پہلے، جن کو ہم نے ذمہ داری دی تھی، انہوں نے یہ کرتوت کیے ہیں، یہ اب فائر ہو چکے ہیں. اب آ رہی ہے امت مسلمہ، نئے دین، یعنی مکمل دین تو وہی ہے اللہ کی بندگی جو پرانا چلا آ رہا ہے، لیکن ایک نئی شریعت آپ کہہ لیں. دین تو ایک ہی ہے اللہ کی بندگی جو تمام انبیاء نے اس کی دعوت دی ہے. اب نئی شریعت ہوگی، نئی کتاب ہوگی، اسی کو ماننا ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے. یہ آپ کے نیو سی آر ہیں، اس کو فالو کریں. ٹھیک ہے، یہ ڈسمس ہو گیا. یہ تھا مقصد، بنی اسرائیل کے سارے کرتوت بتا کے امت مسلمہ کو ان کی ذمہ داری کا احساس کروا کے، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ ان کے بھی یہ کرتوت ہو جائیں تو آخری چیز آپ نے فالو اللہ اور اس کے رسول کے کرنا ہے، قرآن کو ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو امت مسلمہ بھی اگر یہی کرتوت کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیے ہیں، تو مسلمہ کا بھی یہی حال ہوگا جو اس کا ہوا ہے. اس پر بھی وہی عذاب آئیں گے ان پر بھی جو اس پر آئے ہیں. سمجھ گئے بات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو 16-17 مہینے مدینہ میں آنے کے بعد 16-17 مہینے تقریباً 1.25 سال یا کم و بیش 1.5 سال بیت المقدس قبلہ رہا. ٹھیک ہے. اب بیت المقدس قبلہ ختم ہو کے آرڈر آ گیا کہ اب خانہ کعبہ قبلہ، یعنی سمجھ آ گئی نا آپ کو، نے سارا بیک گراؤنڈ بتا دیا. اب ایک میسج دے دیا گیا کلیئر بنی اسرائیل کو کہ بھائی اب تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. اب یہ ہیں اصل جن پر فضیلت حاصل ہے، یہ امت مسلمہ ہے، اس کو فالو کریں آپ. یہ تھا اس کا مقصد. ٹھیک ہے جی. تو باقی یہ ہے کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، قبلہ چینج کرنا اصل بات نہیں تھی، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اصل بات ہے. کہ باقی تو اللہ تو مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے. یہ قبلہ کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ اللہ اسی جگہ پہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے. بس وہ ایک اصول ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک میتھڈ ہے کہ ہم نے خانہ کعبہ کی طرف قبلہ رو ہو کر نماز پڑھنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو یہ ہے جی تھوڑا سا میننگ جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب اس میں ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروا کے ایک اور چیز بھی حاصل کر لی، اور مسلمانوں کے امتحان کا ٹیسٹ لے لیا. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے، ان کا قبلہ کون سا تھا ذرا بتائیں؟ خانہ کعبہ. اب ان کو تو خانہ کعبہ سے محبت تھی نا، چونکہ وہ مکہ میں تھے، وہاں پر اللہ کا گھر تھا. تو اللہ کے نبی کے ساتھ جو مومنین تھے، ان کے دل کے اندر تو یہ خواہش ضرور ہوگی کہ خانہ کعبہ قبلہ ہونا چاہیے، لیکن جب ایمان لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا پڑ گئی. سملرلی جو مدینہ کے اندر یہودی مسلمان ہو رہے تھے، اب جب یہودی تھے ان کو تو یہ خوشی تھی، چلو ٹھیک ہے یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، چلو کم از کم بیت المقدس کی طرف نماز تو پڑھتے ہیں نا، اتنا تو کرتے ہیں نا، قبلہ تو ہمارا ہی مانتے ہیں. تو قبلہ چینج کر کے اللہ تعالیٰ نے دل بالکل صاف کر دیے کہ ان کا بھی ایمان کا امتحان ہو جائے کہ مسلمان کہیں صرف اس وجہ سے دین نہ قبول کر لیں کہ ان کا قبلہ خانہ کعبہ مشرکین مکہ اور ہمارا ایک ہے، اس وجہ سے ان کا بھی امتحان ہوا کہ سٹارٹ میں بیت المقدس تھا تو انہوں نے قربانی دی اور صرف اللہ کے دین کو مانا اور بیت المقدس کو قبلہ مانا. اور اب جو مدینہ میں لوگ ہیں، اب کوئی اس ذہن کے ساتھ، کیونکہ منافقت کا مسئلہ تو تھا، کوئی اس ذہن کے ساتھ اسلام نہ قبول کر لے کہ چونکہ ان کا قبلہ بھی بیت المقدس ہے، ہمارا بھی بیت المقدس تھا ہے، تو بس ٹھیک ہے ان کی مان لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا اب جو اسلام قبول کرے گا نا مدینہ سے تو وہ سچا ہی ہوگا، اس کے اندر یہ والا مفاد نہیں ہوگا کیونکہ قبلہ سیم ہے تو میں اسلام قبول کر لوں. خانہ کعبہ جن کا قبلہ تھا ان کا بھی امتحان ہو گیا، انہوں نے بیت المقدس میں کے ساتھ انہوں نے وہاں پر عبادت کی، کئی سال کرتے رہے، اور جن کا بیت المقدس قبلہ تھا وہ چینج کر کے ان کا بھی امتحان ہو گیا. تو بیسیکلی اللہ نے دلوں کا بھی امتحان لے لیا کہ یہ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لائے ہیں کہ یہ قبلے کی محبت میں جو ہے وہ ایمان لائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، بڑا لطیف نقطہ ہے، اہم نقطہ ہے جو اس تحویل قبلہ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ نے مومنین کا اور وہاں کے یہ مدینہ والوں کا دونوں کا ٹیسٹ بھی لیا.
نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا، پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ اب یہودی نیا ڈرامہ شروع کر دیں گے جی، انہوں نے ایک دم قبلہ چینج کر دیا ہے۔ اب مسلمان تو ڈراموں، لوگ کیا کہیں گے اس سے تو نہیں ڈرتا، مسلمان تو اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ تو جس قبیلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ ہے جی مقصد امت وسط کہتے ہیں ایک بیلنسڈ، متوازن اور عدل پر قائم امت، بیلنسڈ۔ امت وسط میں کیوں بنایا ہے مسلمانوں کو، ہمیں یہ ذمہ داری کیوں دی ہے کہ ہم لوگوں پر گواہ ہوں۔ اگر ہم 1 ارب مسلمان ہیں یا 2 ارب مسلمان ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے باقی 6 ارب مسلمانوں پر اس قرآن کی گواہی دینی ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ اپنے اوپر اسلام نافذ نہیں کر سکے، اپنے مسلمان ملکوں میں جناب اسلام دشمنی کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کی طرح خود اسلام کے منکر ہوئے ہیں۔ تو یہ ان 6 ارب لوگوں کے متعلق سوال تو ہم سے ہونا ہے نا۔ اللہ نے بھی یہ پیغام تو پہنچا کے رکھنا ہے، ان کے اندر ضمیر بھی ہے، حق اور باطل کی تمیز بھی ہے، لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم بہت بڑی پوسٹ پہ ہیں، ہم کچھ کرنے آئے ہیں یہاں پر، صرف ڈاکٹر اور انجینئر بننے نہیں آئے، ہم ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور امت مسلمہ کے امتی کی حیثیت سے جو ہمیں پروٹوکولز ملے ہیں، جو ہمیں فضیلت ملی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ذمہ داری ملی ہے۔ اس طرح ایک بڑے بندے کو، بڑے ذمہ دار کو کچھ پروٹوکولز دیے جاتے ہیں، ساتھ اس کا کام بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو یہی ہمارا کام ہے کہ ہم امت وصل ہیں، ہم نے پوری دنیا تک گواہی دینی ہے قرآن کی، ان تک قرآن کا پیغام پہنچانا ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے ہمیں بہترین امت دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل پر بھی اسی وجہ سے ذمہ داری تھی، انہوں نے نہیں کیا تو ان کا حال اللہ نے نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے۔ تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو، دنیا کے سارے لوگوں پر گواہی امت وسط اس امت نے دینی ہے، اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اور ہم گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ ہم ناچ کر، گا کر، گندی سے گندی فلم بنا کر، ایوارڈ لے کر گواہیاں دے رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی کپڑے اتارنا مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہم تو یہ گواہی دے رہے ہیں۔ ہم تو سافٹ امیج دینے کے چکر میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ صادق اور امین بن کر دنیا کو بتائیں آپ کون لوگ ہیں، تاکہ دنیا آپ کی طرف آئے۔ ان چیزوں سے چند ڈالر شاید آپ کے پاس آ جائیں، اصل فائدہ آپ کو نہیں ہونے والا۔ پوری دنیا آپ کی طرف اگر آپ نے لے کے آنی ہے تو اپنا کریکٹر بنائیں، اس قرآن پر چل کر دکھائیں، دنیا بھاگ کر آپ کی طرف آئے گی۔ جب پتہ ہو دنیا کو، پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ جھوٹ نہیں بولتے، تو یہ سافٹ امیج نہیں جائے گا پوری دنیا میں۔ پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ پاکستان کا جو برانڈ ہوتا ہے نا وہ 1 نمبر ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں اگر یہ بات مشہور ہو جائے کہ پاکستانی نا مانگتے نہیں ہیں، بھکاری نہیں ہوتے۔ پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ پاکستانی بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، 2 نمبر نہیں ہو سکتا، تو سافٹ امیج جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ پوری دنیا بھاگ کے ادھر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پوری دنیا میں اگر یہ بات مشہور ہو جائے کہ پاکستان میں نا چوری نہیں ہوتی، آپ کا کوئی مال لوٹ کر نہیں لے کے جائے گا، آپ سیف اینڈ سیکیور ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ملک ہے اور مسلمان تو چوری وہاں پر حرام ہے۔ یہ بات ذرا مشہور ہونے دیں، پوری دنیا انویسٹمنٹ یہاں پر آئے گی کہ نہیں آئے گی، ڈالر یہاں آئے گی کہ نہیں آئیں گے، ٹورزم یہاں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ پوری دنیا میں مشرمار ہو جائے کہ مسلمانوں کا دین کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے، اور وہاں آپ مسلمان ممالک میں جائیں گے نا تو آپ کو صفائی نظر آئے گا، کچرا نام کی تو چیز ہی نہیں ہوگی۔ تو ٹورزم آئے گا کہ نہیں آئے گا، انویسٹمنٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی، دنیا آئے گی کہ نہیں آئے گی، دنیا اس دین پر عمل کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ تو دنیا کو پیغام گواہی تب جائے گی جب آپ خود اس گواہی پر عمل کریں گے، اور دنیا کیا، دنیا تو کچھ رہے گی نہیں، بھاگ کے دنیا آپ کے نیچے آ جائے گی۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ محمد کی طرح صادق اور امین اگر ہو جاؤ نا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر تو لوح و قلم تقدیر کے فیصلے تم لکھو گے بھائی، اگر تم اس کریکٹر پر آ جاؤ، اس پر کام کرنا شروع کر دو، تو دنیا کو پیغام جائے گا ایمان سے، اخلاق سے، کریکٹر سے، اور ترقی پھر شوٹ کرے گی۔ ہم چاند کیا، ہم سورج پر پہنچ جائیں گے۔ اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا تاکہ تم دنیا لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ بات وہی آگی نا جو میں نے ابھی پیچھے بیان کی
کہ ہم نے پہلے قبلہ اس لیے مقرر کیا تھا بیت المقدس کہ ہمیں پتہ چلے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے. یہ جو مکہ والے ہیں یہ کہیں اس وجہ سے مسلمان نہ ہو جائیں کہ یہ صرف ان کے مسلمان ہو تو ان کا امتحان ہو کہ یہ اپنا خانہ کعبہ چھوڑ کے بیت المقدس کی طرف آتے ہیں. ہم نے امتحان لیا کہ رسول کا سچا پیروکار کون ہے. ٹھیک ہے جی, کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ بڑا سخت تھا مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یافتہ تھے. اپنا قبیلہ چھوڑنا مشکل کام تھا, یہاں اپنی برادری چھوڑنا مشکل کام ہوتا ہے, اپنی دوستیاں چھوڑنا مشکل کام ہوتا ہے. یہاں تو اپنے, اگر میں قبیلے کا لفظ بول رہا ہوں تو قبلہ لفظ ہے اگر زبان سے نکل رہا ہے, اپنا قبلہ چھوڑنا آسان کام نہیں تھا. تو یہ انہوں نے چھوڑا جو مسلمان ہوئے اور بیت المقدس کی طرف آئے. پھر دوبارہ سے حکم بیت اللہ کا آ گیا. امتحان, چھری بھی چل گئی, ٹھیک ہے, اور دمبا بھی ذبح ہو گیا, یعنی کہ امتحان بھی ہو گیا اور مسئلہ بھی نہ ہوا. ٹھیک ہے جی, جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے, اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مومنوں کا ایمان ضائع نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں نا حالات بہت خراب ہیں, ایمان پر چلنا بڑا مشکل ہے. ایمان پر چلنے والے بنے, اللہ آپ کی مدد کرے گا, اللہ آپ کا ایمان ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کو گناہوں سے بچا لے جائے گا. آپ بچنے والے بنے, آپ یوسف کی طرح زلیخا کو انکار کریں تو صحیح, پھر دروازے اللہ کھولے گا. آپ پوری قوم کو لے کر فرعون کو چیلنج کر کے دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے تو صحیح, دریائے نیل کے 2 حصے اللہ کرے گا. ایفرٹ آپ کی ہے وہ ہے آخری دم تک, جب بالکل لگے کہ بس اب تو بھئی بات ہی ختم ہے, وہاں پھر اللہ کے راستے کھلتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہ کرے گا, امتحان تو تمہارا لے گا. تم کچھ کر کے دکھاؤ گے تو اللہ پھر راستے بنائے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے حق میں شفیق ہے, وہ تو ان کا ایمان بچانا چاہتا ہے, ضائع نہیں کرنا چاہتا. اے نبی, یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہم اسی قبیلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. یہ دیکھیں, یہ نبی کا وہ مقام ہے جس کو وہی بات کی گئی گی کہ بندہ جو خواہش کرتا ہے وہ اللہ کی خواہش بن جاتی ہے. اللہ کے نبی کا یہ دل کرتا تھا کہ اب قبلہ جو ہے وہ دوبارہ سے خانہ کعبہ ہو جائے, اور وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. ان کے اندر یہ تمنا تھی دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اب اس قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دے. لیکن وہ ایسی کوئی بات کرتے نہیں تھے. لیکن اللہ تو جانتا ہے اپنے بندے کو. دیکھیں نا, اللہ کے آگے نبی بھی اللہ ہے, اللہ تو اللہ ہے. اللہ کا اختیار تو انبیاء پر بھی ہے, انسانوں پر بھی ہے. تو اللہ کے نبی کی دل کی خواہش تھی, پھر اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کیا. ٹھیک ہے جی, تو ہم اس قبیلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو, اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے, مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ, ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں, اور نہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو, اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی, ہدایت کو چھوڑ کے ہوا کی پیروی کی, یہودیوں اور عیسائیوں کو راضی کرنے کے چکروں میں رہے, تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. یہ بات اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہا ہے؟ رسول کو کہہ رہا ہے اور ان کے پیروکاروں کو کہہ رہا ہے کہ تم بھی, اے رسول, تم بھی اور تمہارے پیروکار بھی اگر ان کو راضی کرنے کی فکر کرو گے نا تو اللہ کا قانون پھر لاگو ہوگا, تم بھی ظالم ہو جاؤ گے. اللہ کا قانون ایک ہی ہے, انبیاء کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی, وہ تو قانون ایک ہی. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یہ عربی محاورہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ یہودیوں کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کے اختلافات بڑے برحق ہیں. وہ اس قبیلے تحویل قبلہ کا جو حکم ہے, اس حکم کے حق ہونے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. انہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ غلط بات ہے, ٹھیک سمجھتے ہیں. خواہشات نفس, تعصب, انا, یہی چیز ہے. 2 چیزیں ہیں یا 3 چیزیں ہیں. تعصب اپنے قبیلے سے, اپنے خاندان سے, اپنی برادری سے, اور خواہشات نفس, یہ 2 چیزیں ہیں جو, اور کمزوری, بندے کے اندر جو ضعف ہوتا ہے, یہ 3 چیزیں اللہ کے دین پر چلنے سے روکتی ہیں. یہ سوال بھی ہو سکتا ہے, خواہشات نفس ہیں جو ہمیں اللہ کے دین پر چلنے سے روکتی ہیں, کیوں نہیں ہم چل پاتے؟ جب ہم ایک بات کو ٹھیک مانتے ہیں
تو جس طرح منافقین کا ذکر آیا پہلے اس بارے میں شروع میں، تو کیوں نہیں چل پاتے؟ وجہ خواہشات نفس، وجہ ہمارا تعصب، وجہ ہماری کمزوری اور بزدلی، یہ 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ تو مانتے تو ہیں، اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہیں، لیکن مانیں گے نہیں۔ مگر ان میں سے ایک گروہ جانتا ہے، جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا ان کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ ہر کسی کی ایک منزل ہے، ہر کسی کا ایک راستہ ہے، اور وہ اسی کی طرف جاتا ہے۔ اے مومنو، تمہاری منزل کیا ہونی چاہیے؟ نیکیاں۔ قبلہ تو ٹھیک ہے، قبلہ ایک علیحدہ ایشو ہے، وہ تو ایک میتھڈ آ گیا۔ اب تمہارا مقصد یہ، اب اس بحث سے نکل جاؤ، اب تمہارا مقصد ہے نیکیاں، اللہ کی بندگی جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ کمپٹیشن نمبر لینوں میں نہیں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مال اور سٹیٹس کمانے میں، زیادہ سے زیادہ لائکس اور شیئر حاصل کرنے کا کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے۔ کمپٹیشن ہونا چاہیے نیکیوں میں سبقت لینے کا، جو صحابہ میں تھا، جو ابو بکر اور عمر کے اندر کمپٹیشن تھا کہ کون زیادہ نیکیاں کر لیتا ہے۔ اور جس چیز کا کمپٹیشن ہوتا ہے اس چیز کا ماحول بن جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں نمبروں کا کمپٹیشن ہے تو ہر سال 95%، 97%، 98% میں بات پہنچ جاتی ہے۔ ہم اپنے اس ملک میں نیکیوں کا کمپٹیشن پیدا کرتے ہیں، زیادہ نیکی کرنے پہ اسکالرشپس دیے جائیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹے بچوں کو 40 دن تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے پر آپ کوئی گفٹ دے دیں، آپ اسے کوئی چیز لے کر دے دیں۔ حوصلہ افزائی کا اور گناہ پر حوصلہ شکنی کا کلچر ہونا چاہیے، اور نیکیوں پر حوصلہ افزائی کا کلچر ہونا چاہیے، اور کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ اللہ کی بندگی کا جذبات خالص ہی ہونے چاہیے، اللہ کے لیے ہی ہونے چاہیے، لیکن کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو، وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ 5 وقت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری منزل وہ خدا ہے، ہماری منزل کچھ اور نہیں ہے، ہم نے اسی طرف ہی جانا ہے۔ مسجد میں 5 وقت کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی 23 گھنٹے جو ہم باہر گزار رہے ہیں تب بھی اللہ ہی کی حکم کے مطابق عمل کرنا ہے۔ مسجد میں 5 وقت کی نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو۔ ہمارا مرکز بیت اللہ ہے۔ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈل جاؤ گے۔ جب ہم اپنے مرکز کی طرف جائیں گے بلندیاں تبھی آئیں گی۔ 14 صدیاں پیچھے جا کر سب سے آگے جانا ہے۔ آپ 14 صدیاں پیچھے جا کے جب اس نظام اور اس قانون اور اس ہدایت کی طرف آئیں گے تو دنیا میں سب سے آگے آپ ہی ہوں گے۔ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں، وہی چیز آپ کو سب سے آگے لے جائے گی۔ اور جہاں بھی تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے، یعنی کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملا کہ یہ اچھے مومن ہیں جو اپنے خدا کے شریع کام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یعنی میتھڈ جو ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ فالو کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی صرف نیت ہونی چاہیے، نہیں بھائی جان، جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ بھی ہونا چاہیے، دل بھی صاف ہونا چاہیے، اور جو طریقہ بتایا گیا ہے کسی حکم کو کرنے کا، نماز پڑھنے کا، پردہ کرنے کا، یا جو بھی طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اس کی پریکٹیکل یہ صورت ہے، وہ بھی فالو کرنا ہے، ساتھ دل بھی ٹھیک رکھنا ہے۔ ہاں، ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ کلیئر کٹ کہہ رہا ہے اللہ کہ لوگوں سے نہ ڈرو، لوگوں کی زبانیں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، ماحول چاہے جیسا بھی ہو۔ یونیورسٹی کے اندر اللہ کا حکم اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ یونیورسٹی ماحول کیا تقاضا کر رہا ہے، اور وہاں پر آپ جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ اور زیادہ تب مانے جائیں گے جب آپ فلانی طرح کا رویہ اختیار کریں گے، تو یہ آپ کی خوش فہمیاں ہیں یا آپ کی ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ کا حکم یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی مانی جائے، اللہ اس بات کو ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کا خوف کیا جائے، اور کسی کا یہ سٹیٹس نہیں ہے۔ تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اس طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے، جس طرح تم اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ وہی جو پیچھے ذکر آیا، آیات کو سنانا، کتاب و حکمت کی تعلیم، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، پیچھے الفاظ آگے ہیں، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔
کیونکہ رسولوں کے پاس جو ہدایت آتی ہے وہ غیب سے آتی ہے، تو وہ انسان پہلے نہیں جانتے ہوتے۔ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، لہٰذا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ ڈیمانڈ بھی تو کرتا ہے نا کہ مجھے یاد رکھو تو صحیح، پھر میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا تمہاری دعاؤں کے اندر، تمہارے مسائل کے اندر، تمہاری ضروریات کے اندر۔ فَاذْكُرُونِی، اللہ جس بندے کا ذکر کر رہا ہو اس بندے کا کیا مقام ہے، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو، شکر کرو۔ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، کفر نعمتوں کو گھٹاتا ہے۔ اس پہ بڑا خوبصورت واقعہ بھی ہے، ٹائم نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ پھر وہی بات آگے جو پہلے آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد لو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو صبر نہیں کرتے اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، بے صبرے اور جلد باز آدمی کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ صبر کریں، تحمل کریں، اللہ کی بستی میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور مدد اگر لینی ہے، وظیفہ اگر لینا ہے، کام اگر نکلوانا ہے تو دو آپشنز ہیں، ایک نماز ہے، ایک صبر ہے۔ ان سے مدد لو اللہ کی، یہ چیزیں تمہاری مدد کریں گی۔ جب کوئی مسئلہ زیادہ ہو جائے نا، جب زیادہ پریشانی ہو جائے تو 2 نفل نماز پڑھو اور دعا کرو اور صبر کرو، مدد آئے گی۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ شہادت کے درجے کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا گیا نا، آپ اس کی توہین کریں گے اگر آپ اس کو مردہ کہیں گے۔ حکم ہے اسے مردہ نہیں کہنا، اسے مردہ نہیں کہنا، وہ شہید ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو۔ یعنی یہ بات اللہ کر رہا ہے کہ مشکل وقت، یہ دنیا ایسی ہے، کرائسس بھی آئے گا، فوڈ کرائسس بھی آئے گا، حادثے بھی ہوں گے جناب، حادثے ایسے بھی ہو جائیں گے کہ 100 200 300 بندہ مر جائے گا، جان و مال کے نقصانات ہوں گے۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، یہ اللہ نے بتا دیا ہے، یہ چلتے رہنا ہے، یہ کرائسس آتے رہنے ہیں، یہ قحط آتے رہنے ہیں۔ تو یہ اس سے یہ بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، ایک ایسی جگہ کی تم کوشش کرو جہاں پر مسائل نہیں ہیں، جنت کی، اور اس دنیا پہ دل نہ لگاؤ، اس دنیا کو ایک خاص طریقے کے مطابق گزارو۔ اس لیے جس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے، تو اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے نا، جس طرح کہا گیا کہ بندہ مومن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، مومن پر جب مصیبت آتی ہے تو وہ کہتا ہے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر صبر کی بات ہو رہی ہے تو جس نے صبر کر کے دکھایا تھا حضرت ہاجرہ، صفا اور مروہ کے چکر لگائے تھے اور بچے کی پیاس اور چیخیں برداشت کی تھیں، تو صبر تو اس جیسا ہونا چاہیے نا۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے۔ جب تک ہاجرہ کی سنت نہیں اپناؤ گے تمہارا عمرہ ہی نہیں ہوگا، تمہاری عبادت۔ حضرت ابراہیم اور ان کی قربانیاں، ان کی فیملی کی قربانیاں اللہ کو اتنی پسند آئیں کہ ان کی سنت کو تا قیامت زندہ کر دی کہ یہ ہیں ماڈلز۔ اے مسلمانوں، ان سے سیکھو کہ اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی، صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی گمراہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان پہاڑوں کے درمیان صحیح کرے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اچھا، آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، اس کو سب لوگ جتنے دیکھ رہے ہیں فیس بک پر اگر آپ ہیں تو اس کو شیئر کیا کریں، یوٹیوب سے بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ فیس بک پر، اس لیے کہ ہم نے جو پہلے کلاس کی تھی وہ ہم نے پرائیویٹ رکھی تھی، اس میں شیئر کا آپشن نہیں تھا۔ یہ کلاس فیس بک پہ کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس میں آپ لوگ شیئر کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انگیج ہو سکیں، آپ کے فیس بک فرینڈز تک یہ پیغام جائے اور لوگ اس میں آئیں، کم یا زیادہ بات تو سنیں۔ تو آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں اس کو ابھی شیئر کریں اور اس کو شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا تو اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درہاں حال یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں کہ یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے
اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ کن لوگوں پر؟ جو اللہ کی ہدایت کو چھپاتے ہیں، جو اللہ کی روشن تعلیمات کو اور ہدایت کو پانے کے بعد ان کو چھپاتے ہیں، اپنے عمل سے اس کو ظاہر نہیں کرتے، لوگوں پر اس کو ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں یا اس کا مطلب چینج کر دیتے ہیں، اصل بات حق بات نہیں بتاتے، کچھ اور ہی بتاتے رہتے ہیں۔ ان پر لعنت ہے، اللہ کی بھی اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ البتہ جو اس روش سے بعد آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، ان کو میں معاف کر دوں گا۔ حق بات بیان کرنی پڑے گی، جو قرآن میں ہے، چاہے وہ آپ کے یہ قرآن پڑھانے والوں کے لیے بات ہے کہ حق بات بیان کریں، اللہ رحم کرے گا، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ جو حق ہے وہ بیان کریں، اس قوم کو حق بتائیں، اس قوم کو اصل مسئلہ بتائیں، اس قوم کو قرآن کی طرف لائیں، حق کو نہ چھپائیں، اللہ کی آیات کو چند قیمت کے بدلے نہ بیچیں، حق بات بیان کریں، اصل بات بیان کریں، چاہے وہ لوگوں کے مزاج کے خلاف ہو۔ اب قرآن تو قرآن ہے، اگر لوگوں کے مزاج اتنے ہی لوگ نازک مزاج ہیں، اگر وہ ہدایت نہیں پانا چاہتے تو قرآن نے پہلے آیت میں کہہ دیا تھا کہ اس سے ہدایت وہی پائیں گے جو غلط اور صحیح کی تمیز رکھتے ہیں اور پھر غلط کو چھوڑ کر حق پر چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ تو کئی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جو ہمارے مزاج کے اندر ہیں، ہماری سوچ کے اندر ہیں، درست تو قرآن کی روشنی میں ہی ہونا نا۔ تو ان کو میں معاف کروں گا اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، ان کی سزا نہیں کم ہوگی کہ کسی دن اللہ کو رحم آ جائے، اللہ کا اصول لاگو ہوگا۔ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے تو پھر ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی، نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی۔ نو سیکنڈ چانس، یہی چانس ہے، یہی زندگی ہے، یہی موقع ہے، یہ ایک ہی زندگی، سنگل شاٹ۔ تمہارے خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے۔ آسمان سے پانی برستا ہے، مردوں کو اللہ زندگی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ مر گئے ہیں نا ان کو بھی زندہ کر سکتا ہے، جو مردہ زمینیں زندہ کر سکتا ہے وہ مرے ہوئے انسانوں کو بھی زندہ کر کے قیامت برپا کر سکتا ہے، جنت اور جہنم کے فیصلے کر سکتا ہے، دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، اعمال کا حساب لے سکتا ہے۔ پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے یہ بھی اللہ کی آیات ہیں۔ ایک تو یہ آیات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیوں کو کہتے ہیں، یہ سورج، آسمان، پہاڑ، یہ پورا نظام، یہ پورا سسٹم، یہ بھی آیتیں ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی مان لیتے ہیں یا اللہ والا سٹیٹس کسی اور کو دے دیتے ہیں، اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدہ ہونا چاہیے۔ ان بتوں کو جو اللہ کے چھوڑ کر انہوں نے پالے میں، وہ دوستی کا بت ہے، وہ کلچر کا بت ہے، وہ دل کا بت ہے، وہ نفس کا بت ہے، اس بت سے ایسا عشق کرتے ہیں جیسا عشق اللہ سے کرنا چاہیے۔ کیا خوبصورت آئی تھا کہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں اپنے دوسرے تعلقات سے جن کو وہ پوج رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ان سے اس طرح عشق کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنا چاہیے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے تو سب سے بڑھ کر اللہ سے عشق رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، سارے صنم مسمار کر بس ایک خدا سے پیار کر۔ مومن کے لیے فرسٹ پریارٹی اللہ ہے اور اللہ کا حکم ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ سب سے زیادہ حق جو ہے وہ میری سب سے زیادہ فکر کرتے ہیں، میرے حکم کی، میری بات کی، میری اشد حب للہ۔ وہ حدیث ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جو اس شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اپنے نفس کو شریعت کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں۔
جو اپنے آپ کو ٹوٹل سبمٹ نہ کر دے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں کسی اور کی محبت زیادہ گھر کر جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت نیچے رہ جائے، اس کے دین کی، اس کے احکامات کی، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والی کیٹیگری سے جا رہا ہے۔ تو مومن تو سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کے سامنے دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، بڑا خوبصورت آیت ہے، اس کی تفسیر کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن وہ لیڈر، وہ سیلیبریٹیز، وہ بڑے بڑے نام جن کو لوگ بڑا فالو کرتے تھے، جن کے پیچھے لوگ لڑتے مرتے تھے، بحثیں کرتے تھے، قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ جن کو لوگ فالو کرتے تھے کیا ہوگا؟ یہ سارے لیڈرز کی بات ہو رہی جن کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے۔ وہ کہیں گے میں ان کو نہیں جانتا۔ اس ذات کو فالو کریں جو قیامت کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر میں ہوگی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم صرف اپنے آپ کو کول شو کرنے کے لیے دین کے خلاف بات کر دیتے ہیں، صرف دشمن کو راضی کرنے کے لیے ہم دین کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی سیاسی پارٹی کی سپورٹ میں اور صرف ڈیبیٹ اور بحث جیتنے کے لیے جو ہے، چاہے وہ بات دین کے کتنے مخالف ہو، ہم اپنی سیاسی پارٹی اور سیاسی لیڈر کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سیاسی لیڈروں کی اندھی پیروی، لیڈروں کی اندھی پیروی اور ان کی محبت میں بحثیں کرنا، اور معاملہ اگر اسلام کا بھی آ جائے نا، بہت نازک معاملہ بھی آ جائے، اس میں بھی اپنے لیڈر کو جسٹیفائی کرنا۔ اور بھائی وہ جو بھی آپ کا لیڈر ہے نا، اس نے قیامت کے دن آپ کی شفاعت نہیں کرنی۔ قیامت کے دن جس کو منہ دکھانا ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول ہیں، تو ان سے لنک اچھا رکھو، ان سے تعلق اچھا رکھو کہ کل کو تمہارے پاس کچھ ہو۔ یہاں صرف ہم اپنے سیاسی لیڈر کی سپورٹ میں، یہ ہر پارٹی کا مسئلہ ہے، کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، یہ ہر پارٹی والوں کا مسئلہ ہے کہ اپنے لیڈر کی سپورٹ میں بات دین کی بھی آ جائے نا تو کہتے ہیں، اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے، نہیں جی حالات مجبوری یہ وہ۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن یہ جو لیڈرز ہیں نا آپ کے، جن کی آپ پیروی کرتے رہے ہیں، وہ کہیں گے میں ان کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا یہ میرے لیے لڑتا مرتا رہا ہوگا، میرے پیچھے نعرے لگاتا رہا، مجھے معبود کا درجہ اس نے دے دیا ہوگا، مجھے نہیں پتا، میں اس کو نہیں جانتا۔ ہوگا کیا؟ مگر سزا پا کر رہیں گے، ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے نا، کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں نا، ہم ان سے بیدار ہو کر دکھائیں گے۔ وہ لوگ اللہ کو کہیں گے یا اللہ، اس لیڈر نے جو ہمارے ساتھ آج قیامت کے دن کی ہے نا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لیڈر ہے اور ہمیں بچا لے جائے گا، کوئی پیر بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ اللہ کو چھوڑ کر جس کو آپ زیادہ ترجیح دے دیتے ہیں، وہ کوئی پیر فقیر بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کہیں گے فالورز اللہ کو، اللہ ہمیں ایک موقع اور دے، جس طرح یہ لیڈر آج ہم سے بیزاری کا اور لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، ہم دنیا میں جا کے ان سے لا تعلق ہوں گے، ہم کبھی ان کا نام لینے والے، توبہ، ہم ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، ہمیں دوبارہ ایک دفعہ دنیا میں جانے کا موقع دے، غلطی ہوگی ہے ان لوگوں کے پیچھے چلے ہیں، ان کو فالو کرتے رہے اور اپنے دین کو بلا دیا، یا اللہ ہم سے غلطی ہوگی ہے، اب ہم ان کا نام بھی نہیں لیں گے، ہمیں دوبارہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیں۔ لیکن کیا ہوگا؟ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، جس طرح آج یہ ہم سے بیداری ظاہر کر رہے ہیں، ہم ان سے بیدار کر کے دکھاتے۔ دیکھیں قرآن کیسی باتیں کرتا ہے، آگے کیا ہوگا؟ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے، نہ وہ جن کو فالو کیا جاتا رہا اور نہ فالورز۔ آپشن ختم ہو گیا، مہلت ختم ہوگی، وقت ختم ہو گیا، اب صرف آگ ہے اور یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ یہ کیا کریں؟ کوئی آپشن نہیں ہے پھر، سوائے ہاتھ ملنے کے، سوائے دان چبانے کے، سوائے رونے دھونے کے کوئی اور آپشن نہیں ہوگا، پھر سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو فالو کرنے کی، قرآن کو سپورٹ کرنے کی، قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کو ہماری زندگی کا اولین مقصد اور ہمارے دل کی سب سے بڑی محبت بنائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو آج پڑھا ہے اس کو قبول فرمائے۔ رول نمبرز کی طرف آ جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رول نمبر جو ہے وہ لنک پر لگے گا، رول نمبر آپ کو دے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو ابھی تک بھی نہیں ملا تو پھر اس میں اس کا قصور ہوگا۔ دو کام ہیں جو ریگولر اسٹوڈنٹس نے لازمی کرنے ہیں۔ ایک، اس نے واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا ہے۔ اگر اس نے واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا ہوا یا اس میں نہیں ہے تو وہ ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں مانا جائے گا، اسی میں سارا کانٹینٹ شیئر ہوگا۔ یہ والے نوٹس تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں، یہ نوٹس بھی آپ کو لیٹ شیئر ہوئے تو نوٹس بھی آپ کو آ جایا کریں گے، تو آپ نے تسلی رکھنی ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اٹینڈنس آپ لگائیں گے، لیکچر ختم ہونے کے بعد اٹینڈنس لگتی ہے 20 منٹ یا اراؤنڈ اباؤٹ اتنے ٹائم کے لیے لنک کھلتا ہے۔ تو تھوڑا دیر اگر لنک نہ کھلے تو میسیجز کرنے کی بجائے صبر کا مظاہرہ کیا کریں۔ لیکچر جب ختم ہوتا ہے، آخری الفاظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب ہو جاتا ہے، اس کے بعد لنک کھلتا ہے، تو آپ بے صبری نہ کیا کریں، فوراً میسیج شروع کر دیا کریں کہ لنک نہیں کام کر رہا۔ لنک کام کرے گا، اگر نہیں کر رہا تو دوبارہ اوپن کریں، کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، تحمل سے اس لنک کو کلک کر کے اٹینڈنس لگائیں گے، اپنا رول نمبر جو آپ کو ملا ہے وہ مینشن کریں گے اور یہی رول نمبر آگے چلے گا۔ آگے جو ہم نے کوئز کرنا ہے وہ ہم نے اگلے ہفتے کرنا ہے یا اس سے اگلے ہفتے کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل بھی ہم واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کر دیں گے، نوٹس بھی وہاں ہی شیئر ہوں گے، اعلانات بھی وہاں ہوں گے، اور جو اٹینڈنس لنک ہے وہ بھی واٹس ایپ گروپ میں ہی شیئر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو واٹس ایپ گروپ میں آپ کو آنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ باتوں کے اندر کوئی غلط بات ہو گئی ہو یا کوئی زبان سے کوئی لفظ پھسل گیا ہو تو یا اللہ اس پہ ہمیں معاف کر دے، ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم خطاؤں، ہم عیب سے پاک نہیں ہیں، اور یا اللہ ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں برائی سے، بے حیائی سے، بد اخلاقی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم جو نوجوان بیٹھ کر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام کر رہے ہیں اس دور میں، یا اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرما، یہ صرف تیری رضا کے لیے، اور ہمارے اندر جتنے لالچ ہیں، فیم کا، شیئرنگ کا، لائکس کا، شہرت کا، یا اللہ کی رضا کے ہٹ سے ہمارے ذہن میں کوئی اگر لالچ ہے تو اس لالچ کو یا اللہ ہمارے اندر سے نکال دے اور ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔